الکریم۔ بھائیو دوستو بزرگو، اللہ پاک کی ذات بڑی کریم ذات ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑے مہربان ہے۔ اللہ پاک نے اپنے بندوں کو کامیاب کرنے کے لیے اپنا دین عطا فرمایا ہے، اپنے احکامات نازل فرمائے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے عطا فرمائے ہیں۔ کامیابی کا ذریعہ اللہ تعالیٰ کا مبارک دین ہے اور دین کے زندہ ہونے کا ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت ہے۔ تو دین کے بغیر تو کامیابی نہیں ملتی اور دین بغیر محنت کے نہیں آتا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت زندہ ہوگی تو دین زندہ ہوگا۔ تو پہلا درجہ محنت کو زندہ کرنے کا ہے۔ پہلے محنت زندہ ہوگی، پھر دین زندگی میں آئے گا، پھر کامیابیاں ملیں گی۔ دین کے بغیر کامیابی، وقتی طور پر آدمی کو مال مل گیا، چیزیں مل گئیں، گاڑی مل گئی، مکان مل گیا، لوگ اس کو سمجھتے ہیں اس کی کامیاب زندگی ہے، اور دین زندگی میں ہے نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ بے دینوں پر دنیا اور زیادہ پھیلا دیتے ہیں، وہ ڈھیل ہوتی اللہ کی طرف سے۔ اس لیے فرمایا جب احکامات کو توڑتا ہے، نبی کے طریقوں کو چھوڑتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو توڑ دیتے ہیں۔ حکم ٹوٹے اور زندگی نہ ٹوٹے۔ آج بتائیں نا، جب بندہ مر جاتا ہے، حکم نکل جاتا ہے روح، اب بتاؤ یہ بندہ جو مر گیا اگر اس کو دفن نہ کیا تو کتنی بدبو پھیلائے گا؟ بتائیں کتنی، ایک نکلا حکم، اللہ کا حکم نکل گیا، روح نکل گئی۔ آپ دیکھ رہے ہو جیسے وہ پھولتا ہے، پھر اس کو دفن نہ کرو نا تو مردہ پھولتا جاتا ہے۔ کوئی سمجھ رہا ہے یار میرا والد تو موٹا ہوتا جا رہا ہے، موٹا نہیں ہو رہا، ہوا بھر رہی ہے اس میں، یہ پھٹے گا، حکم نکل گیا ہے۔ کوئی بیماری کی شکل میں، کوئی لڑائی کی شکل میں، کوئی جھگڑے کی شکل میں، کوئی اور اللہ کی طرف سے، یہ آدمی دھوکے میں پڑ جاتے ہیں۔ اس لیے انبیاء کرام انسانوں کے دلوں پر محنت کرتے ہیں۔ تو لوگوں جہاں سے تمہیں ہونا نظر آتا ہے وہاں سے ہونا تعلق نہیں رکھتا، جہاں سے دیکھو ہونا وہاں سے دیکھو نہ ہونا، جہاں سے دیکھو نہ ہونا وہاں سے دیکھو ہونا۔ محنت کرو، مال کماؤ، چیزیں جمع کرو، زندگی بناؤ، یہ غلط یقین ہے۔ زندگی اللہ بناتے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر بناتے ہیں۔ وقتی طور پہ شروع میں مجاہدہ آئے گا، مشقت آئے گی، زندگی بگڑتی نظر آتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کیا ہے؟ دعوت ہے، تعلیم و تعلم ہے، ذکر و عبادت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق ہیں، ہجرت ہے، نصرت ہے، مشورہ ہے۔ یہ اعمال آپ اپنے گھر میں شروع کر دیں، آپ کے گھر میں دین آ جائے گا۔ اور یہ اعمال محلے کی مسجد میں شروع ہو جائیں تو محلے میں دین آ جائے گا۔ بیرون گشت کریں تو پورے شہر میں دین آئے گا۔ سہروزے لگائیں تو بستیوں میں دین آ جائے گا۔ چلے 4 مہینے سے پورے ملک میں دین آئے گا، اور سال 7 مہینے سے ساری دنیا میں دین آئے گا۔ باہر ملکوں میں کام کرنا آسان ہے بنسبت اپنے ملک کی، اور اپنے ملک میں آسان ہے بنسبت اپنے شہر کی، اور اپنے شہر میں آسان ہے بنسبت اپنے محلہ کے۔ جب بندہ 4 مہینے لگا کر آتا ہے نا اپنے محلے میں، جب وہ دعوت دیتا ہے تو لوگ اس کو طرح طرح کی باتیں سناتے ہیں۔ اب تو مولوی بن کر آ گئے ہماری جان کو، ہمیں پتہ نہیں آپ کا آج تک کیا کر، ان کے سامنے تو ہماری ساری زندگی، لیکن آپ لڑ نہیں سکتے ان سے۔ لڑو گے تو پھر تبلیغ نہیں کر سکتے، تبلیغ کرو گے تو تبلیغ کے لیے اتنا حوصلہ چاہیے کہ آپ نے دی نا دعوت اور اس نے تھپڑ مار دیا، آپ اس سے یہ پوچھیں کہ آپ کے ہاتھ میں چوٹ تو نہیں لگ گئی تھپڑ مارنے سے؟ جو گالیاں سن کر دعا نہیں دے سکتا وہ تبلیغ کا کام نہیں کر سکتا۔ جی ہاں، پہلے وجود دعوت ہے، پھر وقفہ تربیت ہے، پھر اظہار نصرت ہے، پھر فیصلہ قدرت ہے۔ آپ اپنے محلے میں، آپ گھر میں آ جائیں تو گھر والے تو ویسے ہی بزرگ نہیں مانتے، کتنے بزرگ بن جائیں آپ ان کے سامنے۔ کوئی آدمی ہوا میں اڑ رہا تھا تو وہ کہہ رہی تھی بیوی، وہ ہے بزرگ تو ہوا میں اڑ رہا تھا۔ اس نے کہا میں ہی تو اڑ رہا تھا۔ اس نے کہا تبھی ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے آپ، یعنی وہاں بھی عیب نکال دیا وہاں۔
اس لیے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت میں اگر دوست بزرگوں میں دین پہ چلنا چاہتا ہوں تو مجھے ماحول بنانا پڑے. جو لوگ تبلیغ میں بدل جاتے ہیں وہاں ماحول ہے، ہر سب کے سر پہ ٹوپی ہے، سب دعوت دے رہے ہیں، کوئی سیکھ رہا ہے سکھا رہا ہے، کوئی قبر ہے کوئی حشر ہے ایک آدمی کہنے لگا یار راوٹ میں آیا، میں نے تو یہاں مرنا ہی مرنا دیکھا ہے، جینے کا تو پروگرام ہی نہیں ہے. دنیا کی زندگی ہے مرنے کے لیے اور آخرت کی زندگی ہے جینے کے لیے. موت کی تیاری کے لیے آئے ہم. یہ امتحان کی جگہ ہے، یہ اطمینان کی جگہ نہیں ہے. یہ جتنے اسباب ہیں نا تجارت ہے، اطمینان نہیں. اس کے لیے اطمینان اسباب اس کے اندر. اگر یہ تجارت تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر کرو گے تو نبیوں اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ، اور یہی تجارت اپنی مرضی سے کرو، یہی تجارت ہمیں جہنم میں لے جائے گی. حضرت قوم شعیب بڑی منڈیاں بڑی تجارتیں. حضرت شعیب بولا ہے میری قوم ایسا دینے کے پیمانے چھوٹے اور لینے کے پیمانے بڑے. بہت سمجھے قوم نہیں مانی، اللہ نے اس قوم پہ آگ برسائی. وہ سمجھ رہے بادل آ رہے بارش برسائیں گے، اس میں سے آگ برسی ہے اور قوم برباد ہو گئی. ایک اور قوم آئی قوم عاد، بڑے لمبے ان کے قد، بڑے طاقتور، وہ درخت کو پکڑ کے نکال کے باہر پھینک دیتے تھے. حضرت ہود صاحب میری قوم تم سے زیادہ طاقتور ہے، اللہ تعالیٰ ہے، تمہیں جس نے پیدا کیا ہے. نہیں مانی قوم. اللہ نے ایک ہفتہ حکم دیا اس کو، ہوا کو پٹخا کے مارا، گردنیں توڑ کے رکھ دی. اگلی قوم آئی سمود، وہ ہوا سے مر گئے، انہوں نے پہاڑوں مکان بنا لی. صالح علیہ السلام نے بہت سمجھایا ان کو، کہتے ہیں اونٹنی پیدا کروا دے، حاملہ جو بچہ دے وہ بھی ہو گئی. پھر اونٹنی کے تھن کاٹ دیے انہوں نے، اور پھر ایک چیخ ماری فرشتے نے، سب کے کلیجے پھٹ گئے. قوم سبا بڑی زمیندار قوم، 13 نبیوں کو بھیجا اللہ نے، بڑے پانی کے ڈیم، بڑے ان کے باغات اور بڑے ان کے پھل. قوم نہیں مانی، اللہ نے اسی پانی سے ان کے کھیتوں کو برباد کر دیا. آج تک بھی کچھ نہیں ہوتا. اتنے موٹے موٹے چوہے بھیج دیا کہ بلیاں بھی ان سے ڈرتی، حالانکہ ایک بلی آ جائے 100 چوہے بھاگ جاتے ہیں. بلیاں بھاگتی تھی چوہوں سے، اللہ نے بھیجے چوہے، سب برباد ہو گئے. اللہ کی طاقت کو نہیں پہچانتا ہے. آدمی سمجھتا ذرا سی بدن میں طاقت آ جاتی ہے نا، میرا مول صاحب آپ کو تو مل جاتا ہے، ہم تو کما کر کھاتے ہیں. ذرا پیچھے چلے جائیں، ماں کی گود میں پیشاب پاخانہ نکل جاتا تھا، اور پیچھے جائیں جب ناپاک خون خوراک تھا، اور پیچھے چلے جائیں جب سبزی اور غلوں میں پھیلے ہوئے تھے، اور پیچھے چلے جائیں تو زمین کے ذرات میں، سورج کی شعاؤں میں، چاند کی کرنوں میں، ہواؤں کی لہروں میں، کھاد کی گندگی میں، بارش کے قطرات میں، زمین کے ذرات میں، سورج کی شعاؤں میں، چاند کی کرنوں میں، ہواؤں کی لہروں میں، کھاد کی گندگی میں، بارش کے قطرات میں، زمین کے ذرات میں پھیلا ہوا تھا انسان. اللہ تعالیٰ اپنے قدرت سے بارش کو برساتے ہیں اور کھیتیوں کو اگاتے ہیں، پھر ماں باپ کھاتے ہیں، پھر پانی پر تصویر بناتے ہیں. دنیا میں کوئی مصور جو پانی پر تصویر بنا دے؟ جمع ہوا خون، پھر گوشت کا لوتھڑا، لوتھڑے میں ہڈیاں، اور ہڈیوں پر گوشت، اور گوشت پر پوست. اور ایک دن کے بچے کو دودھ پینا کون سکھاتا ہے؟ ساری دنیا کی مائیں مل جائیں، ایک دن کے بچے کو دودھ پینا نہیں سکھا سکتے. فرمایا چھوٹے بچے کو رزق دینے والا، اور ٹوٹی ہڈی کے جوڑ دینے والا، اور پیاسوں کی پیاس بجھانے والا، اور بھوکوں کے پیٹ بھرنے والا، اور ننگوں کو کپڑا پہنانے والا، مسافر کو ٹھکانہ دینے والا، اور مجبوروں کی پکار سننے والا. اکیلا ہے تو دوسرا اللہ ہے، اور دو ہیں تو تیسرا. یہ دوست بزرگوں بھائیوں، درد مندوں کے درد دور کرنے والا، اور غم زدوں کا راحت رساں، اور ہر اکیلے کا ساتھی. اکیلا ہے تو دوسرا اللہ ہے، اور دو ہیں تو ساری دنیا کی مائیں مل جائیں نا، ایک دن کے بچے کو دودھ پینا نہیں سکھا سکتے. بچہ چھوٹا ہو تو ماں کی چھاتی سے پتلا دودھ پلاتے ہیں، اور بڑا ہو جائے دودھ کو گاڑھا کرتے. سردی ہو تو گرم دودھ پلاتے، گرمی ہو تو ٹھنڈا دودھ پلاتے. اور یہ بڑا ہو کر ماں کو پانی نہیں پکڑاتا. ساری رات مائیں بچوں کے لیے بیٹھی رہتی ہیں. پیشاب کر دے خود پیشاب میں سو جائے گی، اور اس کو خوش کر کے سردی نہ لگ جائے اس کو. جب دوستو دین کی محنت نہیں ہے تو
تو حضور والی زندگی کیسے آئے گی؟ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت زندہ ہوگی تو پھر دین زندہ ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت میں پہلے دعوت کا وجود بنتا ہے، پھر وقفہ تربیت میں مجاہد اور مشقتیں اٹھان، جس لائن کی ذلتیں نہیں اٹھا سکتے اس لائن کی تم عزتیں نہیں پا سکتے، جس لائن کی مشقتیں نہیں اٹھا سکتے اس لائن کی راحتیں نہیں پا سکتے۔ آزمائش آتی ہے ترقی کے لیے، پھر مدد آتی ہے تسلی کے لیے۔ صحابہ کرام نے 13 سال تک مار کھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال عبادت کی، کوئی مخالف نہیں تھا۔ جس دن دعوت دی ہے پورا مکہ خلاف ہو، اپنے پرائے ہو گئے، دوست دشمن بن گئے، پتہ ہے انگاروں پہ لٹایا ہے لیکن دعوت نہیں چھوڑی، پاؤں میں رسی ڈال کے کھینچا ہے لیکن دعوت نہیں چھوڑی، سینے پر چٹانیں رکھی ہیں، تڑپ تڑپ کے روح پرواز ہوگی لیکن دعوت نہیں چھوڑی۔ دعوت ان کی گھٹی میں 10 سال تک کوئی عمل نہیں ملا، پھر دعوت دیتے رہو اور مار کھاتے رہو۔ یہ دنیا کی لائن میں بھی یہ جو مدرسے میں بچے پڑھتے ہیں تو پڑھنے کے زمانے میں انہوں بھی کہ ضرب و یضربو کی رٹ لگانی پڑتی ہے، استادوں کے ڈنڈے بھی پڑتے ہیں، کان بھی پکڑواتے، ایسے نہیں مولوی صاحب بن جاتے، وہ تو بعد میں کہتے ہیں نا مولوی صاحب آئیے تشریف لائیے۔ پڑھنے کے زمانے میں تو آدمی سارے کے سارے سرما تو بننا چاہتے ہیں لیکن رگڑا کھانا نہیں چاہتے، اور رگڑے کے بغیر سرما نہیں بنتا۔ یہ ڈاکٹر بنتے ہیں تو یہ نہیں بڑے ڈاکٹر کہتے ہیں پیشاب پخانہ اٹھاؤ اس کو ٹیسٹ کرو، وہ کہیں جی ہمیں تو بدبو آتی ہے، اس نے کہا تم ڈاکٹر نہیں بن سکتے، اس لائن کی ذلتیں نہیں اٹھا سکتے اس لائن کی عزتیں نہیں بن۔ اس لیے دوست بزرگوں بھائیوں، یہ زمانہ 13 سال صحابہ کرام نے قربانیاں دی ہیں، اندازہ نہیں۔ عمار بن یاسر کے سینے پر چٹان رکھی، حضور وہاں سے گزرتے، آل یاسر صبر کرو کہ صبر کا بدلہ جنت ہے۔ ایسے دنیا میں دین نہیں پھیلا، آج ہمیں ماں کے گود میں دین مل گیا ہے۔ اس لیے فرمایا انبیاء کرام انسانوں پر پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، جیسے بدر میں آئی۔ مکے میں تو مار رہے تھے اور 70 قتل ہو گئے اور 70 قید میں آ گئے، اللہ تعالیٰ نے فرما رہے 1000 فرشتہ بھیجو، پھر فرمایا 3000 بھیج رہا ہوں، پھر فرمایا 5000 بھیج۔ تو دوست بزرگوں بھائیوں، جو مار رہے تھے نا وہی مر رہے تھے، 70 قید میں آ گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا میں دین کو پھیلایا ہے، بڑی بڑی حکومتوں کو توڑا ہے۔ یہ جو بادشاہ تھا نا یہ ایران کا بڑا کسرا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسحاق رضی اللہ عنہ کو بھیجا دعوت نامہ دے کر، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پھاڑ دیا کہ میرا نام پہلے کیوں نہیں لکھا، اللہ کا نام، اللہ کے رسول کا نام، پھر اس کا نام۔ اور اس نے جب دیکھا نا وہ تو دے کر چلے آئے حضرت اسحاق رضی اللہ عنہ، پھر اس نے جب ٹھنڈا غصہ ہوا نا پھر قاصد کو تلاش کر نہیں ملے۔ بازان جو گورنر تھا یمن کا، یمن پر انہی کی حکومت تھی، اس کو پیغام بھیجا کہ جس نے خط لکھا ہے محمد نامی صلی کو پکڑ کر میرے پاس لے آؤ۔ وہ 2 سپاہی پہنچ گئے، راستے میں مکے والے مل گئے ان سپاہیوں کو، کہاں جا رہے ہیں کہ کسریٰ نے بھیجا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لے آؤ۔ بڑے خوش ہوئے مکے والے، اب حضور ٹکرا گئے کسریٰ سے، اب نہیں بچ سکتے۔ وہ جب گئے نا تو ان کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں، حضور نے فرمایا یہ مونچھیں بڑھانے کا حکم کس نے دیا آپ کو؟ کہ ہمارے بادشاہ کسریٰ نے، کہ میرے رب نے حکم دیا ہے مونچھیں کٹاؤ اور داڑھی بڑھاؤ۔ وہ لگے ہم تو آپ کو لینے آئے، حضور نے فرمایا صبح جواب دوں گا۔ صبح آئے نا حضور نے فرمایا جاؤ تمہارا بادشاہ قتل ہو گیا۔ کہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ حضور نے رات کو دعا کی، اس کا بیٹا شیروان اس پر مسلط ہوا، باپ کو بیٹے نے قتل کیا اور حکومت پر قبضہ کیا، اور فوراً آرڈر نکالا کہ سپاہیوں کو واپس بلاؤ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر نہ لائے۔ وہ اس لیے قتل کیا تھا کہ یہ شریف لوگوں کو قتل کراتا تھا۔ کون ٹکرا سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ اللہ کی مدد، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوست بزرگوں بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ میں کئی دفعہ اپنی قدرت کو ظاہر کیا ہے۔ ایک تو پانی کا بلبلا تھا، سب پانی تھا، اللہ نے بیت اللہ کی جگہ سے ساری زمین کو اللہ نے بنا دیا۔ دوسرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیمی اور غریبی کی حالت میں
ساری دنیا کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیا۔ اور تیسرا، ابرہہ کے لشکروں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے نیست و نابود کیا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے فرمایا، پہلے سارا پانی تھا، جب پانی تھا تو اللہ نے زمین پیدا کی تو یہ زمین ہلتی تھی، اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو گاڑ دیا تو زمین کا ہلنا بند ہو گیا۔ فرشتے کہنے لگے باری تعالیٰ یہ تو بڑی طاقتور مخلوق ہے، پہاڑ جب سے ان کو گاڑا ہے تو زمین کا ہلنا ہی بند ہو گیا۔ اے باری تعالیٰ کوئی پہاڑوں سے بھی زیادہ طاقتور مخلوق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ کیا ہے، کہ وہ لوہا ہے جو پہاڑوں کو بھی کاٹ دیتا ہے۔ کہ باری تعالیٰ کوئی لوہے سے بھی زیادہ طاقتور مخلوق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آگ ہے جو لوہے کا بھی پانی بنا دیتی ہے۔ کہ باری تعالیٰ کوئی آگ سے بھی زیادہ طاقتور مخلوق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پانی ہے جو آگ کو بھی بجھا دیتا، ختم کر دیتا ہے۔ اے باری تعالیٰ پانی سے بھی زیادہ طاقتور مخلوق ہے کہ ہوا ہے جو پانی کو بھی اڑا دیتی ہے۔ اے باری تعالیٰ کو ہوا سے بھی زیادہ طاقتور مخلوق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمان کا وہ صدقہ جو دائیں ہاتھ سے دے اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، یہ سیدھا آسمانوں پر جاتا ہے، اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ بتا صدقے میں اتنی طاقت ہے تو سنت میں کتنی طاقت ہوگی اور فرضوں میں کتنی طاقت ہوگی؟ بتاؤ۔ آج ہم اللہ کی طاقت کو تسلیم نہیں کرتے۔ ساری مخلوق دنیا میں جتنی ہے اللہ کی بڑائی کے مقابلے میں یہ ذرے کی حیثیت بھی نہیں رکھتے۔ سارے دنیا کے جتنے سمندر ہیں یہ سیاہی بنا دیں اس کی، 7 سمندر اس کی کمک پر اور آ جائیں، ان کی بھی سیاہی تیار کر لی جائے، اور سارے دنیا کے درختوں کو تراش کر کلمے بنا لی جائیں، اور جتنے دنیا میں جن اور انسان ہیں اللہ کی بڑائی اور اللہ کے کمالات کو لکھنا شروع کر دیں۔ فرمایا کلمے گھس گھس کے ٹوٹ جائیں گی اور انسان اور جنوں کی عمریں ختم ہو جائیں گی اور تو سیاہی ساری خشک ہو جائے گی، لیکن اللہ کی بڑائی اور کمالات کو لکھ نہیں سکتے۔ ساری چیز پہ براہ راست اس کا قبض، ساری مخلوق کو دیکھ رہا ہے، وہ جہاں بھی ہے اس کون کیا کر رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، یہ تو آدمی کو پتہ چلے گا مرنے کے بعد۔ اور جس کے دل میں اللہ کی بڑائی ہو وہ کسی سے متاثر بھی نہیں ہوتا۔ حضرات صاحب کرام کے دلوں میں اللہ کی بڑائی تھی، وہ تو ذرا متاثر نہیں ہوتے تھے۔ ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ رستم کے دربار میں گئے، وہ کہنے کا خچر باہر باندھ دیں، اس نے کہا یہ خچر اندر جائے گا، قالین کو چیرتے ہوئے جا رہے، ان کے گاؤں تک سے جا کے خچر باندھ دیا، اور پرانے کپڑوں میں تلوار لپیٹ رکھی تھی۔ اس نے کہا کیسے آئے ہو؟ آئے نہیں، اللہ نے بھیجا ہے۔ کس لیے بھیجا ہے؟ کہ بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں لائیں، اور دنیا کی تنگی سے نکال کے دنیا کی وسعت میں لائیں، اور باطل دین کے ظلم سے نکال کے دین اسلام کا دیں۔ تم مسلمان ہو جاؤ، ہم تم سے ملک لینا نہیں چاہتے، ملک تمہارے پاس، اور اگر مسلمان نہیں ہوتے تو جزیہ دینا ہوگا، اور یہ بھی نہیں کرتے تو پھر تلوار دکھائی۔ لاکھوں کی فوج کھڑی تھی، اکیلے نے تلوار دکھائی ان کو کہ یہ فیصلہ کرے گی، ہم تم سے ملک لینا نہیں چاہتے۔ وزیر وزراء بولنے لگے جی یہ باتیں کیا، بادشاہ کہنے لگے دیکھتے ہیں اس کی بات میں طاقت کتنی ہے۔ اس نے کہا کل کو قادسیہ کی خندق میں تم دفن ہونے سے، نے کہا تم نے دفن ہونا ہے، ہم نے دفن نہیں ہونا۔ آئے دوستو بزرگوں بھائیوں، متاثر کہ اللہ کی بڑائی دل میں تھی، اور دوستو حضور والی زندگی میں رنگے ہوئے تھے وہ۔ حضرت ہارون رشید حالانکہ بڑے نیک دل بادشاہ تھے، حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے، صوفی تھے، بڑے عابد تھے، پیغام بھیجا کہ ملنا ہے۔ اس نے کہا وقت نہیں ہے میرے پاس۔ اس نے کہا میں تو امیر المومنین ہوں، قرآن میں آتا اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے حکمران، تو میں اس وقت امیر المومنین ہوں۔ انہوں نے پیغام بھیجا کہ مجھے تو اللہ ہی سے فرصت نہیں ہے، تیرا نمبر تیسرا ہے، جاؤ۔ آج بتاؤ دوست بزرگوں بھائی، حضرت مولانا مظہر جانا رحمۃ اللہ وقت کے ولی تھے، دلی میں رہتے تھے، ہندوستان کا اکیلا بادشاہ ملنے آیا، اجازت مانگی، اس نے کہ اندر آ جاؤں؟ کہ آ جاؤ۔ اندر آ کے بیٹھا، کہا حضرت پانی پینا ہے۔ حضرت نے فرمایا اٹھ کر پی لو، تمہارے نوکر لگیں جو تمہیں پانی پلائیں ہم۔ نکال دی اس کی ساری پھوت پھات،
اور جب پانی پیا نا تو اس نے کٹورا ٹیڑھا رکھ دیا، اور جب جانے لگا کہ حضرت کو خدمت کہ آئندہ نہ آنا، دعا کا کہنا ہے تو وہیں سے کہلوا بھیجنا۔ کتنا شعور بھی نہیں ہے، گلاس ٹیڑھا رکھ دیا، ہمارے سر میں درد کر دیا۔ آج بتائیے کہ یہ خادم بھیج دوں کہ خادم بھی ایسا ہی ہوگا بے تمیز جیسے آپ ہیں؟ یہ عہدے اللہ والوں کی شان۔ اتنی طبیعت ان کی نازک تھی۔ ایک مرید کہنے لگا حضرت آپ نے کبھی فرمائش ہی نہیں کی، فرمائش کرتے تو میں فرمائش پوری کرتا۔ حضرت فرمانے لگے ارے میاں آ کر مل لیتے ہو دل خوش ہو جاتا، نہیں کہ حضرت فرمائش کریں۔ بہت اصرار کیا، اس نے کہا سال میں 2 دفعہ آتے ہو، 1 دفعہ آیا کرو۔ مرید کے تو ہوش اڑ گیا، اس نے کہا اچھی فرمائش کی۔ حضرت مسئلہ کیا ہے، تم جب ہمارے ہاں آتے ہو نا تو اتنا کھاتے ہو کہ ہمارے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ کھاتا مرید ہے اور پیٹ میں درد پیر صاحب کے ہوتا ہے۔ بڑی نازک طبیعت تھی ان کی، جب تک ہم جلاب نہ لیں ہماری طبیعت صحیح نہیں ہوتی، اور سال میں 2 دفعہ جلاب نہیں لے سکتے، 1 دفعہ لے سکتے۔ حضرت 1 دفعہ آیا کروں گا۔ 1 دفعہ دیکھا آنکھیں سرخ تھیں حضرت کی، تو مرید کہنے لگا حضرت آنکھیں سرخ ہیں، نیند نہیں آئی کہ نہیں آئی؟ سردی لگتی رہی کہ ہاں سردی لگتی رہی۔ تو شام کو کہنے لگی میں رضائی لے کر آؤں گا۔ شام کو رضائی آ گئی، ڈال دی کہ ڈال دی۔ پھر دیکھا آنکھیں سرخ ہیں کہ حضرت نیند نہیں آئی کہ نہیں آئی؟ کیا ہوا؟ رضائی میں جو دھاگے ڈلے ہوئے تھے نا وہ ٹیڑھے تھے، دھاگے تو ہوتے ٹیڑھے ہیں، نیند نہیں آئی۔ آج بتاؤ دوست بزرگوں، بیوی ان کی اتنی کڑوی تھی کہ مرید گیا نا گھر کے، حضرت فرما رہے ہیں بیوی کریے ساتھ تیری ایسی تیسی ساتھ تیرے حضرت کی۔ وہ پتہ نہیں کوئی پٹھان تھا، اس نے کہا حضرت بیوی آپ کی نا قتل کرنے کے قابل ہے، آپ کی بھی بے عزتی کی ہے میری بھی بے عزتی کی ہے۔ اس نے کہا اسی کی کڑوی کسیلی سنتے سنتے تو یہاں تک پہنچا ہوں۔ آپ کہتے ہیں اس کو طلاق کیوں نہیں دیتے؟ میں اس کو طلاق دے دو پھر کسی اور کے نکاح میں جائے گی، پھر اس کو خراب کرے گی، تو اپنی مصیبت دوسرے کے گلے میں ڈال دوں میں۔ وہ تو حدیث میں آتا ہے جو اپنے لیے پسند کرو اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، تو جو میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا تو دوسرے کی مصیبت ڈال دوں۔ تو دوستو اللہ والوں کی اپنی شان ہوتی۔ آج ہمارے دل میں مخلوق پر محنت کرتے کرتے مخلوق کا یقین، اور دوست بزرگوں اس لیے انبیاء کرام انسانوں کے دلوں پر محنت کرتے ہیں اور لوگوں کو سمجھاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت زندہ ہوگی تو دین زندہ ہوگا، اور یہ نکلے بغیر سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ سمجھے کہ میں اپنے مقام پہ بیٹھا بیٹھا سمجھ جاؤں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں 13 سال محنت کی ہے، لیکن تاریخ ہجرت سے شروع ہوئی اس امت کی۔ 13 سال بڑے کام ہوئے، مکے سے مدینے 13 سال یہاں مجاہدہ کیا، پھر مکے سے مدینے ہجرت کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے پہنچ کر مکے والوں نے کیا نصرت کی؟ آدھی زمینیں مہاجرین کو دے دی، اور ان کی کھجوروں پر پورے عرب کی مہمانی ہوئی ہے۔ ان کے گھروں میں حضور کی گھر والی آ کے ٹھہری ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہجرت نہ ہوتی تو میں انصاری ہوتا۔ انصار میرے اندر کا لباس ہیں اور دوسرے میرے باہر کا لباس ہیں، اور میرا مرنا جینا انصار کے ساتھ۔ ایک وادی میں انصار چلیں اور ایک وادی میں دوسرے لوگ چلیں تو میں انصار کی وادی میں چلوں گا۔ یہ انصار لوگ بھیڑ بکریاں لے کر جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے کر جاؤ۔ یہ اللہ انصار کی مغفرت فرما، ان کے بیٹوں کی مغفرت فرما، ان کے بیٹوں کے بیٹوں کی مغفرت فرما، ان کے غلاموں کی مغفرت فرما، اور ان کے پڑوسیوں کی مغفرت فرما، اور ان کی بیویوں کی مغفرت فرمایا۔ جن لوگوں نے ہجرت کی اور جن لوگوں نے ان کی نصرت کی اور ان کو ٹھکانہ دیا، فرمایا وہ پکے ایمان والے ہیں، ان کے لیے عزت کی روزی ہے اور ان کے لیے مغفرت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما اگر زندگی ہے تو آخرت کی ہے، اور اللہ نے ہجرت نصرت کرنے والوں کی مغفرت فرمائی۔ جو مکے سے مدینے پہنچے آدھی زمینیں ان کو دے دی، ایک مہاجر ایک انصار جوڑی بنا دی۔ حضرت سلمان فارسی چونکہ مکے کے رہنے والے بھی نہیں تھے، مدینے تو کہنے کا میرا ساتھی کون ہوگا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان میرا ساتھی۔ انہوں نے 250 سال کی عمر پائی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ۔ لوگ یہ سمجھتے تھے حضرت سلمان فارسی اہل بیت میں سے ہیں، لوگ یہ سمجھتے تھے۔ حضور نے امت کو ایسا جوڑا ہے، فصل جو ہوتی آدھی فصل ان کو دیتے تھے اور زیادہ کھجوریں ان کو دیتے تھے۔ اس لیے ایک دفعہ ایک آدمی نے یہ کہہ دیا
یہ کیا دین کا کام کریں گے؟ سلمان فارسی فارس کے رہنے والے اور صہیب رومی روم کے رہنے والے، ہم عرب ہیں، ہم دین کا کام کریں گے۔ حضرت معاذ بن جبل نے اس بندے کا گریبان پکڑا اور حضور کی خدمت میں لے کر آئے۔ یا رسول اللہ، اس نے ایسی باتیں کی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عربی نہ تمہاری ماں ہے نہ تمہارا باپ ہے۔ حضور بہت ناراض ہوئے، فرمایا اس کو جہنم میں دھکا دے دو، اس نے امت کے توڑنے والی باتیں کی، اور وہ بندہ مرتد ہو کر مرا۔ یہ قوم، قبیلے، یہ علاقے، یہ پہچان کے لیے ہیں، یہ امت کے ٹکڑے کرنے کے لیے نہیں ہے۔ امت ایک ہے، ایسا امت نے حضور نے جوڑا تھا۔ یہ اوس خزرج کی بڑی لڑائیاں لڑتی تھیں، لیکن حضور سے پہلی بات جو حضور نے مدینے پہنچ کر کی ہے وہ لوگوں سلام کو پھیلاؤ اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور صلہ رحمی کرو، اور جب لوگ سو جائیں تو نفل پڑھو اور سلامتی جنت میں داخل ہو جائے۔ اتنی جہالت کہ کچھ نہ پوچھو، لیکن کیسے ایک دوسرے پر جان دے رہے ہیں، اور کیسے اونچے اخلاق اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے تھے۔ صحابہ کرام کو ہر آدمی دوسرے پر جان دیتا تھا۔ کرتے کرتے کہاں تک 10 سال مدینے میں محنت ہوئی ہے، اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوست بزرگوں بھائیوں پھر 10,000 کا لشکر لے کر مکے پہنچے ہیں، اور یہ بڑے ڈرے ہوئے تھے مکے والے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے دوست ابو سفیان ان کو پہلے جا کر لیا کہ یہ بچ جائے۔ صحابہ کرام بھاگے اس کے پیچھے مار، لیکن وہ اوپر آ گئے تو ان کو بچ گئے اور ان کو اوپر کھڑا کیا۔ جب لشکر گزرا 10,000 کا، وہ کہنے لگا اے عباس، تیرے بھتیجے کی تو بڑی حکومت ہے۔ اس نے کہا حکومت نہیں ہے، یہ نبوت ہے۔ اس نے کہا کچھ نوجوانوں نے آگے سے مزاحمت کی، وہ مارے گئے۔ اور جب حضور مدینے مکے پہنچے ہیں تو بڑے ڈرے ہوئے تھے، پتہ نہیں آج ہمارے ساتھ کیا ہوگا، اور سب کے سب کہہ رہے ہیں بڑے کریم باپ کے بیٹے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں تمہارے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، آج میں تمہارے ساتھ ہوں۔ انہوں نے تو کنویں میں ڈال دیا نا، اور انہوں نے ان کو گندم بھی دی، اپنے پاس بھی رکھا، اور کوئی تم سے بدلہ نہیں لیں گے۔ وہ مکے والے اتنے متاثر ہوئے حضور کے اخلاق سے۔ آج بتاؤ، بچوں کو بھی امن اور عورتوں کو بھی امن، جو گھر کے دروازے بند کر لے اس کو بھی امن، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی امن، جو بیت اللہ میں داخل ہو جائے اس کو بھی امن، جو 200 رواں سفیان امیہ گھر، ایسے ہندا جیسی سخت عورت، یہ بھی صحابہ کرام کی علامات اور ان کے اخلاق سے یہ بھی کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گئے۔ ام حکیم، آپ اندازہ لگائیں، اکرمہ کی بہو حضور کی خدمت میں آئی۔ اکرمہ نے بڑی لڑائی لڑی کہ میرے خاوند کو امن دے دے، حضور نے فرمایا دے دیا۔ وہ سمندر کے کنارے کشتی میں بیٹھ چکے تھے، وہاں سے لے کر آئی۔ کشتی میں جب چڑھے نا وہ، تو آگے جا کے چکر میں آ گئی۔ وہ ملا کہہ رہا ہے، اس نے کہا کلمہ پڑھو گے تو بچو گے، کلمے سے بھاگ کر تو یہاں پہنچیں، آگے بھی کلمہ واپس لے آئیں۔ حضور نے فرمایا اکرمہ آ رہا ہے، اکرمہ کے سامنے ابو جہل کی برائی نہ کرنا، برائی کرنے سے مرنے والوں تک تو پہنچتی نہیں اور ان کے زندوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ وہ اسلام میں داخل ہو گئے اور بڑی لڑائیاں لڑی۔ ایک بچہ بچی بچے تھے، اس کی لگام پکڑی جب وہ لڑ رہے تھے، اور اس نے کہا اکرمہ کیا کر رہا ہے رضی اللہ عنہ؟ جب حضور کی مخالفت کو اس وقت تو لگام نہیں پکڑی آپ نے، آج میری لگام پکڑتا ہے۔ آج بتائیے کہ سہیل بن عمر جس نے محمد رسول اللہ مٹوایا تھا، اس نے بیٹا بھیجا عبداللہ بن سہیل، حضور سے 2 مہینے کا امن مانگ لو۔ حضور فرمایا 4 مہینے کا امن ہے۔ وہ کہنے لگا حضور تو بچپن ہی سے شریف۔ خالد کا پتہ کیا، خالد کہاں چلے گئے، اس کے بھائی ملے، یہ خالد جیسا سمجھدار آدمی اسلام سے محروم ہے، پھر اللہ نے ہمیشہ ان کو امیر بنا کے رکھا ہے۔ آج بتاؤ دوستو، حضور پیدائشی یتیم، کوئی حضور کو لینے کے لیے تیار نہیں تھی، دائیاں، اور پھر حضرت حلیمہ سعدیہ نے لیا، ایسی برکتیں شروع ہو گئیں۔ پھر اس کے بعد 6 سال کی عمر میں یتیم ہو گئے، پہلے والد نہیں تھا، پھر والدہ بھی چلی۔ حضور اپنی ننیال سے آ رہے تھے مکے میں، اور مغرب کے قریب حضور اپنی ماں کی قبر سے چمٹ گئے کہ میں اپنی ماں کے بغیر نہیں جاؤں گا۔ 6 سال کا بچہ کتنا ہوتا ہے۔ آج دوستو حضور کے دین کو ہم گلے سے نہیں لگا رہے، اور دین کی محنت پر عمل نہیں جان لگا رہے،
کل کو وہ دائیاں بہت پچھتائیں بعد میں، اس نے غریب یتیم سمجھ کر حضور کو لے لیا۔ اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیا چگ گئی تھی، یہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا ہم دنیا میں کیا کیا ہم کوئی کھانے کمانے کے لیے نہیں، اللہ سب کو پال رہے ہیں۔ اور پھر 10-12 سال دادا نے کفالت کی، اور پھر حضور نے 25 سال کی عمر میں حضرت ختیجہ سے نکاح کیا، اس نے حضور کی بڑا ساتھ دیا۔ جب محنت کی، عبادت کی تو سب تعریف کرتے تھے، اور جب دعوت دی ہے تو پورا مکہ خلاف ہو، اپنے پرائے ہو گئے اور دوست دشمن بن گئے۔ آپ گھر میں شروع تبلیغ ذکر تلاوت کریں، گھر والا بڑا نیک ہے، اور آپ تبلیغ میں جانا سب کے شیطان کان میں پھونکا، تو کرے گا ساری دنیا کو مسلمان، شیطان کو تو ڈرتا ہی دعوت سے ہو۔ آج بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال محنت کی مکہ مدینے میں، آج بتاؤ ساری دنیا میں کتنے مسلمان؟ 5000 مسجدیں تو فراز میں ہیں، کتنے لوگ حافظ بن گئے، عالم بن گئے۔ صحابہ کرام نے کیسے کیسے لوگوں کی چائنا تک دین پہنچائیں۔ صحابہ کرام کی قبریں یہاں سکھر میں قبریں ہیں، پنجگور میں قبریں ہیں۔ صحابہ کرام نے کیسے کیسے مجاہدے کیے، ایسے دنیا میں دین نہیں پھیلا، یہ قربانیوں سے پھیلا ہے۔ ورنہ دوست بزرگوں بھائیوں، آج اگر محنت قربانی کریں گے تو پھر آدمی اگر نہیں یہاں، پھر دنیا بھی بگڑتی ہے، اور موت بھی اور حشر بھی۔ پھر قیامت کا دن ہوگا، 50,000 سال کا ایک دن، صبح صبح کا وقت ہوگا، محرم کی 10 تاریخ ہوگی، جمعے کا دن ہوگا، ایک بہت سریلی آواز آئے گی، اس آواز کی طرف سب متوجہ ہو جائیں گے۔ پھر آدمی اپنے گھروں سے نکلیں گے، پھر آواز کو سن کے سب ساکن ہو جائیں گے، پھر آواز وہ سخت ہو جائے گی، پھر لوگوں کے دل پھٹ جائیں گے اور آنکھیں الٹ جائیں گی، اور تڑپ تڑپ کے سب لوگ مر جائیں گے۔ فرمایا آسمانوں کو لپیٹ دیا جائے گا، اور ستارے جھڑ جائیں گے، اور سمندروں میں آگ لگ جائے گی، اور حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے، دودھ پیتے بچوں کو عورتیں جو ہیں وہ بھول جائیں گی۔ او ساری دنیا میں زلزلہ ہوگا، اور دوستوں پہاڑ اڑ رہے ہیں، اور لوگ بے پریشان، سب ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے کون بچا ہے؟ اس نے کہا اب یہ 8 فرشتے کی روح بھی قبض کر لو۔ پھر کون بچ گیا کہ 3 فرشتے ان کی روح بھی قبض کرو۔ پھر کون بچا کہ میں کہ تو بھی مر جا۔ اتنی سخت آواز نکلے گی اس کے مرنے سے، اگر پہلے نہ مرتے تو آج پھر یہ سارے اسی سے مر جاتے۔ یہ آدمی کو قیامت کے دن 50,000 کا سال، پھر 40 سال تک اللہ کی آواز گونجے گی، اور پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، ساری دنیا میدان حشر میں آ جائے گی۔ پھر دوست بزرگوں بھائیوں، ہر آدمی اتنا پریشان، اس وقت آدمی کہیں گے وہ ہم نے دنیا میں کیا کیا، وہ ہم برباد ہو گئے، وہ فلاں کو میں اپنا دوست نہ بناتا اور اس نے مجھے برباد کر دیا۔ آج آدمی کو نظر نہیں آتا، پھر حشر کا میدان، میزان ہوگا، اور پھر لوگ دوست بزرگوں بھائیوں فیصلے، اٹل فیصلے ہوں۔ اندر کی مایا، یہ ایمان اعمال، اللہ کے راستے میں نکلنا، یہ کام آئے گا۔ ورنہ دوست بزرگوں بھائیوں پھر موت اور قبر اور حشر، پھر جہنم۔ بتاؤ جہنم اتنی شدید آگ ہے، دنیا کی آگ سے 70 گنا تیز آگ ہے۔ اور بتاؤ اونٹ کی گردن کے برابر موٹے سانپ، اتنی سخت بھوک۔ اگر دوستو ساری دنیا کی بھوک کو جمع کرو، ایک جہنم ہی کی بھوک بڑھتی، اور دنیا بھر کی تکلیفوں کو جمع کرو، ایک جہنمی کی تکلیف بڑھ جائے، اور دنیا بھر کی ذلت کو جمع کرو، ایک جہنمی۔ ناک میں زنجیر ڈال کر، پاخانے کے راستے سے نکال کر تپتی ہوئی اور جکڑا جائے گا، اور فرشتوں کی مار پڑ رہی ہے، اور خچر ڈس رہے ہیں، اور سانپ کاٹ رہے ہیں، اور بھوک ستا رہی ہے۔ بتاؤ کیا برداشت کرے گا؟ ایسے نہیں انبیاء روتے تھے لوگوں کے پیچھے، ایسے نہیں لوگ مارے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال مار کھائی، لیکن 80-82 بندے بچے۔ ایک پانی کا جھٹکا آیا، سب کا کر دیا صاف کام۔ وہ یہ زندگی بہت قیمتی ہے، وہ مرنے کے بعد لوگ پچھتائیں گے، وہ میں توبہ کر لیتا، وہ میں زندگی اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیا چگ۔ اے ایمان والو، موت سے پہلے پہلے موت کی تیاری کر لو،
جب موت کا وقت آ جاتا ہے ہرگز مہلت نہیں ملتی۔ یہ مال و متاع کی مشغولی، اہل و عیال کی مشغولی ایسی چیزیں ہیں جو آخرت کی تیاری میں کوتاہی کا سبب بنتی۔ حضرت شیخ لکھتے ہیں رنگالے نہ چلیا گندھالے نسی، تو کیا کیا کرے گی اری دن کے دن، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو دیکھا کرے گی کھڑی۔ برات سر پر آ گئی بالکل تیاری نہیں، موت سر پر آ گئی بالکل تیاری نہیں۔ ایک آدمی اکڑا بیٹھا تھا، لوگ کھانا کھا رہے تھے، باہر سے فقیر نے دروازہ بجایا، نوکر کا پتہ کرو کون ہے، اس نے کہا فقیر ہے۔ اس نے کہا آپ کو بلا رہا ہے۔ اس نے کہا مجھے بلاتا ہے فقیر، تو نے مزہ نہیں چکھایا اس کو؟ اتنے میں دوبارہ مزہ چکھانے کے گیا نا، اس فقیر نے ہی نوکر کو مزہ چکھا دیا۔ اندر داخل اس نے روکا نا، ایک دیا دھکا فقیر نے، وہ گیا کولوں کے بل چت۔ یار یہ عجیب فقیر ہے۔ آیا اس کے پاس، اس نے کہا میں ملک الموت ہوں، تیری جان نکالنے آیا ہوں۔ وہ تو مٹی چھٹ گئی چودھری صاحب پر، رنگ بدل گیا۔ اس نے کہا ہو مجھے فرصت دیتے، میں کچھ عمل کر لے۔ مال سے کہا تیری وجہ سے تیاری، اسے مال نے جواب دیا میری بڑے مزے کرتا رہا تھا، شادیاں کی ہیں، کھانے کھائے ہیں، کپڑے پہنے۔ آج دوست بزرگوں بھائیوں، آج موقع ہے، کل کو موقع نہیں، کل کو پچھتاؤ گے، منہ میں انگلی ڈالے گا ہاتھ چبا جائے، او آنسو ختم، خون کے آنسو روئے گا، اتنے آنسو کہ سوچ نہیں سکتے۔ آج بدل لو زندگی، آج موقع ہے، اور آسان ہے کہ آدمی اللہ کے راستے میں نکل کر ہی بدل سکتے، گھر میں نہیں۔ ابھی آپ گھر جائیں گے، گھر والے تمہیں 10 کام بتا دیں گے، اور جب آدمی نکل جاتا ہے پھر دوستوں سے آج دوست بزرگو بھائی ہماری زندگیاں بدل جائیں۔ اگر توبہ کر لی، زندگی بدل لی، تو دوست بزرگو بھائیوں پھر موت پر ہی اللہ دنیا میں بھی چین دیتا ہے، محبتیں دیتا ہے، نفرتیں ختم کر دیتا ہے، لڑائی جھگڑوں سے بچاتا ہے۔ پھر جب موت آئے گی تو 5 فرشتے آئیں گے روح نکالنے کے، ایک پاک جسم کی پاک روح نکل اللہ کے حکم سے، اللہ تجھ سے راضی تو اللہ سے، زندگی گزارو رمضان کی طرح، تو موت آئے گی عید کے چاند کی طرح۔ جب عید کے چاند کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں نا، تو مرنے والا اپنی موت کو دیکھ کے خوش ہوگا۔ پھر دوست بزرگوں بھائیوں، سب کے ہاتھوں میں ریشمی رومال، آدمی مرتے ہی قرآن شریف اس کے سرانے آ کے کھڑا ہو جاتا۔ بتاؤ، گھر والے تو اپنے اپنے مطلب کے لیے آج آپ کہنا 4 مہینے کے لیے جا رہا ہوں، پھر قبر میں قرآن ساتھ جاتا ہے، حسین و جمیل سینے کفن کے درمیان۔ آپ کہنا میں 4 مہینے میں جا رہا ہوں، بیوی کہے گی میں نہیں رہ سکتی تیرے بغیر، مر گئے آپ جاؤ، قبر میں جائے گی آپ کے ساتھ بیوی؟ بتاؤ، نہ اماں جائے گی نہ اعمال جائیں گی، یہ ایمان جائے گا، یہ نماز جائے گی، یہ ذکر جائے گا، یہ تلاوت جائے گی، اللہ کے راستے میں نکلنا جائے گا، چاروں طرف سے اعمال۔ پھر قیامت کا دن ہوگا، پھر دوست بزرگوں بھائیوں، پوری دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اللہ تک۔ ایک 10 مرلے کا پلاٹ مل جائے نا، پھولا سماتا ہے آدمی، پلاٹ مل، اور پلاٹ خالی پلاٹ کیا کرے گا اس کا پتہ؟ پوری دنیا سے 10 گنا بڑی تو رقبہ ملے گا، 195 تو کتنے بن جائیں گے بتاؤ؟ 2000 کے قریب تو ملک کی زمین ملے گی وہاں۔ ہوگا تو ملک کرے گا ایک ایک محل جس میں 70 ہزار کمرے، ہر کمرے کے 70,000 دروازے، ہر دروازے پر 70,000 سجود سلام کریں گے، قالینیں بچھی ہوں گی، پردے پڑے ہوں گے، گوشت بھنے ہوں۔ گھر والی تو اللہ نے دی، اللہ کو چھوڑ دیا، اور گھر والی یہ دوستوں بہت ساری چیزیں، کسی کو نوکری مل گئی تبلیغ چھوڑ کے، کسی کو دکان مل گئی، اس لیے آدمی وہاں جہاں یقین ہوتا ہے وہاں جم جاتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین، ایسا ان کا ایمان اور ایسا دل میں کلمہ، وہ کسی چیز سے متاثر نہیں ہوتے تھے۔ بڑے بڑے ان کے سامنے آتے تھے، وہ سمندر کو کہتے تھے قطرہ ہے، اور سمندر کے اوپر سے جا رہے ہیں گھوڑوں سمیت، ان کے گھوڑوں کے پاؤں بھی گیلے نہیں کر سکا سمندر۔ آج دوستو تبلیغ پہ حضرت، کسی نے پوچھا حضرت استقامت کیسے ملے گی؟ اس نے کہا تاجروں سے پوچھو ان کو استقامت کیسے ملی ہے، دفتر والوں سے پوچھو کہ دفتر پہ کیسے جم گئے، زمینداروں سے پوچھو کہ زمینوں پہ
جہاں یقین ہوتا ہے وہاں جمتا ہے۔ ایک نوجوان سے کہا نماز پڑھ لیا کر، کہ میں تو 10 بجے اٹھتا ہوں، میں کیسے نماز پڑھ سکتا ہوں؟ اس کی نوکری لگ گئی کراچی اسٹیل مل میں، وہ 2 گھنٹے کا تو راستہ ہے کراچی سے وہاں تک۔ 3 بجے اٹھتا تھا اور اٹھ کے تیاری کرتا، اور 7 بجے سے اب کون سی چیز اس نے اٹھائی اس کو، وہ جو سال کے بعد مہینے کی تنخواہ ملے گی وہ کھینچ کے لے جا رہی ہے اس کو۔ آج دوستو بزرگوں بھائیو، حضرت اندر کا یقین بدل جائے، طریقے بدل جائیں، غلط یقین دلوں سے نکل جائیں، محنت کرو، مال کماؤ، چیزیں جمع کرو، زندگی بناؤ، یہ غلط یقین۔ زندگی اللہ بناتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے عملوں سے زندگی بنتی ہے۔ آج کتنی بنی پڑی لوگوں کی زندگیاں۔ جب آدمی حضور والی محنت کو چھوڑے گا تو یقین بگڑ جاتے ہیں، پھر عمل بگڑ جاتے ہیں، پھر اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، پھر حالات خراب ہو جاتے ہیں، پھر میاں بیوی میں نفرت ہو جاتی ہے، اولادیں نافرمان ہو جاتی۔ جب حکم ٹوٹتا ہے تو زندگیوں کو توڑ دیتے ہیں۔ جیسے حکم نکل جائے نا، جیسے مردے کے اندر سے روح نکل گئی، اب بتاؤ یہ جو روح نکل گئی ہے تو اب یہ بتاؤ اگر اس کو دفن نہ کیا تو کتنے لوگوں کو پریشان کرے۔ وہ لوگ سمجھ رہے میرا باپ جو ہے نا مر گیا، موٹا ہو، ہوا بھر جاتی ہے نا مردے میں، دفن نہ کرو۔ اب یہ جو موٹا ہو رہا ہے نا یہ ہوا بھر رہی ہے، یہ جو تجارت میں حکم ٹوٹے پڑے نا یہ تجارت مردہ ہے، یہ زمیندارہ مردہ ہے، یہ ہماری زندگی میں جہاں نہیں ہے یہ پھٹے گا۔ اب کہتے یار پریشانی، آدمی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ حقیقت کیا ہے۔ انبیاء کرام انسانوں کے دلوں پر محنت کرتے تھے اور لوگوں کو سمجھاتے تھے، وہ لوگوں جہاں سے تمہیں ہونا نظر آتا یہاں سے ہونا تعلق ہی نہیں رکھتا۔ جہاں سے دیکھو ہونا، وہاں سے دیکھو نہ ہونا، جہاں سے دیکھو نہ ہونا وہاں سے۔ پانی میں چاند نظر آتا ہے، پانی میں چاند نہیں ہے۔ محنت میں مال نظر آتا ہے، محنت میں مال نہیں ہے۔ مال میں چیزیں نہیں ہیں، چیزوں سے زندگی کا بنانا نہیں ہے۔ دوائیوں میں صحت نہیں، سواری منزل پر نہیں پہنچاتی۔ زمین، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ کیا کھیتی تم کرتے ہو یا کھیتی ہم کرتے ہیں؟ کیا بارش تم برساتے ہو یا بارش ہم برساتے ہیں؟ یہ دوستو سارے نظام کو اللہ چلا رہے، سب کی نفی کرو اور اللہ سے ہونے کو ثابت کرو۔ حضرت مولانا عمر پاک فرماتے تھے جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ۔ جز کی بھی نفی اور کل کی بھی نفی، جس لا نے نفی کی اس کی بھی نفی۔ کچھ نہیں تھا تو اللہ تھا، اور کچھ نہیں ہوگا تو اللہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا بھی کہ سارے مخلوق، ایک دن ایسا صبح صبح کا وقت ہوگا، ہر آدمی اپنے اپنے کاموں میں مصروف، عورتیں ناشتہ بنا رہی ہیں، کوئی دفتر کی تیاری کر رہا ہے، کوئی کھیت میں جائے، ایک دم سریلی آواز آئی، سب ساکن ہو جائیں گے، سب ہل نہیں سکے گا کوئی۔ پھر لوگ اس آواز کی طرف متوجہ ہوں گے، وہ آواز سخت ہو جائے گی۔ پھر لوگ، شہر کے لوگ جنگلوں میں اور جنگل کے جانور شہروں میں، پھر وہ آواز سخت ہوگی، آنکھیں الٹ جائیں گی، دل پلٹ جائیں گے، حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے، اور دودھ پلانے والی مائیں دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گے، سب تڑپ تڑپ کے مر جائیں گے۔ جمعہ کا دن ہوگا اور 10 محرم ہوگا، اتنا بڑا زلزلہ، اس لیے فرمایا ستارے جھڑ جائیں گے، آسمانوں کو لپیٹ دیا جائے گا، سمندروں میں آگ لگے۔ بتاؤ 70 گنا سمندر میں جب آگ لگے گی تو ہوگا کیا؟ بتاؤ، پٹرول میں جیسے آگ لگ جائے، پہاڑ روئی کی گالوں کی طرح اڑیں گے، سب تہس نہس ہو جائے گا، کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ اب کون باقی ہے کہ عرش کے اٹھانے والے ان کی روح بھی قبض کرو۔ اب کون باقی کہ 3 فرشتے ہیں ان کی روح بھی قبض کرو۔ اب کون باقی کہ اسرائیل ملک الموت کے اس نے کہا تو بھی مر جا۔ پھر اللہ کی آواز گونجے گی۔ دوستو بہت صحابہ کرام روتے تھے کہ مجھے اس دن کے ڈر سے، قیامت کے دن سے ڈر رہے ہیں ہم، جو لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، یتیموں کا خیال رکھ رہے ہیں۔ یہ حضور پاک دوستو یہ محنت ہے، اس لیے فرمایا یقین بدل جائیں، طریقے بدل جائیں،
حضور کے طریقوں میں کامیابی کا یقین آ جائے، اللہ کے خالق ہونے کے، ساری دنیا مل کر ایک لنگڑے مچھر کے ٹیڑھے پر کو سیدھا نہیں کر سکتی، گھاس کے تنکے کو بنا نہیں سکتا، کوئی بنے ہوئے کو توڑ نہیں سکتا، کوئی ٹوٹے ہوئے کو جوڑ نہیں سکتا، ساری دنیا مل کر دوست بزرگوں بھائیوں ایک تنکا بھی نہیں بنا سکتا، کہ تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں، اب بارش تم برساتے ہو یا بارش ہم برساتے ہیں، کہ کھیتی تم اگاتے ہو۔ اس لیے فرمایا اللہ کے خالق ہونے کا یقین آ جاتا تو اللہ کے احسانات میں یہ دب جاتا۔ ذرا طاقت آ جائے بازو میں، مولوی صاحب آپ کو تو مل جاتا ہے، ہم تو کما کر کھاتے، ذرا پیچھے چلے جائیں، جب ماں کی گود میں پیشاب پاخانہ نکلتا تھا، اور پیچھے جائیں جب ناپاک خون خوراک تھا، اور پیچھے چلے جائیں جب سبزی اور غلوں میں پھیلے ہوئے تھے، اور پیچھے چلے جائیں زمین کے ذرات میں، سورج کی شعاؤں میں، چاند کی کرنوں میں، ہواؤں کی لہروں میں، کھاد کی گندگی میں، بارش کے قطرات میں، زمین کے ذرات میں، سورج کی شعاؤں میں، چاند کی کرنوں میں، ہواؤں کی لہروں میں، کھاد کی گندگی میں پھیلے ہوئے تھے آپ۔ تو یہ دیکھنے سننے والا تو ہم نے بتایا ہے۔ آج ذرا بازو میں طاقت آ گئی، مولوی صاحب ہم تو کما کر کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بارشوں کو برساتے ہیں، پھر کھیتیوں کو اگاتے ہیں، پھر ماں باپ کھاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ پانی پر تصویر بناتا ہے دنیا میں کوئی مصور جو پانی پر تصویر بنا دے؟ اس لیے فرمایا پھر جمع ہوا خون، پھر گوشت کا لوتھڑا، لوتھڑے میں ہڈیاں، اور ہڈیوں پر گوشت، اور گوشت پر فرمایا ایک دن کے بچے کو دودھ پینا کون سکھاتا؟ ساری دنیا کی مائیں مل جائیں نا، ایک دن کے بچے کو دودھ پینا نہیں سکھا سکتے۔ بچہ چھوٹا ہو تو ماں کی چھاتی سے پتلا دودھ پی، بڑا ہو جائے دودھ کو گاڑھا کر دیتے ہیں، اور سردی ہو تو گرم دودھ پلا، گرمی ہو تو ٹھنڈا دودھ پلاتے ہیں، اور یہ بڑا ہو کر اکڑتا ہے، ماں کو پانی بھی نہیں دیتا۔ بتاؤ، ماں تو اس کو خود پیشاب میں سوتی تھی، اس کو خشک جگہ پہ سردی نہ لگ جائے۔ ایک آدمی جو ہے نا، وہ والد اس کا مر گیا، تو ماں بیچاری گھروں میں کام کرتی تھی اور مزدوری کر کے اس کو پڑھا دیا، اور اس کو پھر فیشنیبل بیوی مل گئی، وہ بیچاری گاؤں سے ملنے گئی نا، اس کو گھر میں داخل نہیں ہونے دیا۔ بتاؤ، اللہ تعالیٰ ماں باپ کی نافرمانی پر دنیا ہی میں سزا دیتا ہے۔ جس نے لینا ہو رزق وہ کرے ماں باپ کی خدمت، اور جس نے لینا ہو علم وہ کرے اپنے استاد کی خدمت۔ ایک دفعہ وہ مولانا تھے احسان احمد شجابادی رحمۃ اللہ علیہ نا، تو وہ کہتے تھے ہمارے میاں جی امراؤ تھے یہاں قصبہ ماڈل میں، اس نے کہا وہ پہلے ملا جلا سا کام تھا، تبلیغ کا کام بھی نہیں تھا، تو کہتے میاں جی امراؤ رحمۃ اللہ، اس نے کہا میاں جی جہاں میرا بیان ہو نا وہاں پہلے تم چلے وصول کر لیا کرو، چلے وصول کر لو، مجمع تو جائے گا نہیں جب تک میں بیان نہ کروں۔ اس نے بعد میں بیان کیا، وہ محبت بہت کرتے تھے تبلیغ سے، انہوں نے اپنے زمانے میں شجاباد میں اجتماع بھی کرایا تھا، تو کہنے لگا کہ وہ راجہ رام میں نے ان کا بیان تھا، میں نے پہلے بیان کیا، چلے وصول کیے، پھر حضرت نے بیان کیا، پھر ہم دونوں ٹانگے پر جا کر نا ٹانگے میں جا رہے تھے واپس، تو میاں جی کہنے لگے کہ حضرت آپ سے اللہ نے بہت کام لیا ہے۔ اس نے کہا مجھے استاد کی دعا لگی ہے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ میں رات کو استاد کے لیے نا وضو کے لیے پانی گرم کرتے دیتا تھا، ایک دن مجھے اندازہ ہو گیا کہ استاد جی کو نا غسل کی حاجت ہو گئی ہے، سردی کا موسم تھا، استاد جی باہر گئے، میں نے اتنے گرم پانی بھی رکھ دیا اور دوسرے کپڑے بھی رکھ دیے۔ استاد جی نے جب غسل کر کے تہجد پڑھی نا تو کہنے لگا احسان کیا دعا کروں آپ کے لیے؟ اس نے کہا جی اچھی سی دعا کر دو۔ اس نے کہا اللہ تم سے دین کا کام لے گا۔ اس نے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت ہے، اس لیے دوستو بزرگوں بھائی اللہ کے خالق ہونے کا یقین آ جائے، ایک ذرا چائے کی پیالی پلا دے تو احسان مند ہو جاتا ہے۔ کروڑوں اربوں اللہ نے نعمتیں دی ہیں، آج ہمیں اندازہ نہیں ہے، اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے کا یقین آ جاتا تو کبھی اپنے اعضاء جوارے کو غلط استعمال نہ کرتا۔ آنکھوں کا مالک میں نہیں ہوں، آنکھوں کا مالک اللہ نے آنکھیں امانت دی ہیں، اس کو دیکھو اس کو نہ دیکھو، غیر محرم کو دیکھو تو حرام ہے،
ماں باپ کو فرما بردار بیٹا بیٹی محبت کی نگاہ سے دیکھے تو مقبول حج کا ثواب، یا رسول اللہ کوئی 100 دفعہ دیکھے کہ 100 حجوں کا ثواب۔ یہ سنو یہ نہ سنو، ادھر چلو ادھر نہ چلو، اس کو کسی نے پوچھا یا رسول یہ بولو یا نہ، امر بالمعروف کرو یا نہیں عن المنکر کرو یا اللہ کا ذکر کرو، ورنہ ہر بات وبال ہے بندے پر۔ کتنے لوگ زبان کی وجہ سے الٹے منہ کھینچ کے جہنم میں پھینکے جائیں گے۔ یا رسول اللہ کس سے بچوں؟ کہ اپنی زبان سے بچو۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ بیمار تھے، حضرت زید بن اسلم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم ملنے کے لیے گئے، ہم نے عرض کیا حضرت آپ بیمار ہیں لیکن آپ کا چہرہ بہت چمک رہا ہے۔ فرمانے لگے مجھے اپنے 2 عملوں پہ بہت بھروسہ ہے، ایک میں لایانی نہیں کرتا، دوسرا میرا دل سارے مسلمانوں کی طرف سے صاف ہے۔ 4 حدیثیں ہیں، 4 لاکھ حدیثوں کا خلاصہ ہے۔ پہلی حدیث پاک عملوں کا دار و مدار نیتوں پر، دوسری حدیث پاک جو اپنے لیے پسند کرو اپنے بھائی کے لیے پسند، تیسری حدیث پاک چھوڑ دے اس چیز کو جو شبہ میں ڈال، شک والی چیز کو چھوڑ۔ آپ کو پتہ ہے کپڑا پاک ناپاک تو پاک کر لو اس کو۔ اور چوتھی حدیث پاک ترک مالا یعنی کہ لایانی سے پرہیز کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی زبان کو پکڑ کے کھینچ رہے ہیں۔ حضرت عمر نے عرض کیا امیر المومنین کیا کر رہے ہیں؟ اے عمر اس زبان نے مجھے کئی دفعہ ہلاکت تک پہنچا۔ بولی تو ہیں 2، نکاح اور طلاق، یہ 2 بول ہی ہیں بس۔ ادھر بیوی حرام ہو جاتی ہے، نکاح کے الفاظ بھی 2 میاں بیوی جڑ جاتے، تو لمبا چوڑا مسئلہ ہے۔ سب سے نازک رشتہ میاں بیوی کا ہے۔ بہن بھائی جتنے لڑ لیں آپس میں پھر بھی بہن بھائی رہتے ہیں، بھائی بھائی لڑ لیں پھر بھی بھائی بھائی، اور ایک بول دیا تو ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت اس لیے فرمایا، حضور صلی اللہ اے ابو ہریرہ کون ہے جو 5 باتیں مجھ سے سیکھے اوروں کو سکھائے عمل کرے؟ یا رسول اللہ میں سیکھوں گا عمل کروں۔ اے ابو ہریرہ حرام سے بچ جاؤ، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ۔ کھانے میں بھی حرام ہے، غیر عورت کو دیکھنا بھی حرام ہے، مسلمان کی غیبت کرنا بھی حرام ہے، ہاں مسلمان کے عیب چھپانے کے لیے جھوٹ بولنا بھی جائز ہے۔ بتاؤ، عیب چھپا دیا اس کا، ظاہر نہیں کیا، اس لیے فرمایا اور سورہ فرمایا کہ جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے اس پہ راضی رہو، سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے۔ تیسرا فرمایا اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کامل مومن بن جاؤ گے۔ چوتھا فرمایا جو اپنے لیے پسند کرو اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، کامل مسلمان بن جاؤ۔ پانچواں فرمایا زیادہ ہنسی سے بچو کہ زیادہ ہنسی سے دل مردہ ہو جاتا آدمی۔ اس لیے دوستو بزرگوں بھائیوں، اللہ کے رازق ہونے کا یقین آ جاتا تو کبھی رزق کمانے میں اللہ کا حکم نہ توڑتا، دھوکہ نہ دیتا، رشوت نہ لیتا، کم نہ تولتا، جھوٹ نہ بولتا، ملاوٹ نہ کرتا۔ پہلے زمانے میں جب مرد کمانے کو جایا کرتے تھے تو ان کے گھر والیاں ان سے کہا کرتی تھیں کہیں سے حلال روزے مل جائے تو لے آنا، حرام روزے لے کر نہ آنا، حرام کھا کر ہم سے جہنم کی آگ برداشت نہیں ہوگی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت میں دوست بزرگوں رازق آدمی کہہ دیتا اللہ رازق ہے، پھر کوئی مسائل نہیں پوچھتا کمائی کے، ڈیوٹی پہ جاتے نہیں ہیں تنخواہ لے کر آ جاتے ہیں، ڈیوٹی 8 بجے یہ جاتا ہے 10 بجے، ڈیوٹی ختم 4 بجے یہ 2 بجے گھر بیٹھا ہوتا ہے۔ جب تک اپنی اپنی کمائیوں کے مسائل نہیں پوچھو گے آپ کی کمائی صحیح نہیں ہوگی تو عبادت بھی قبول نہیں ہوگی۔ ہر آدمی تبلیغ سے مقصود دین ہے اور دین سے مقصود کامیابی ہے۔ اگر زندگیوں میں دین نہیں آ رہا، تبدیلی نہیں آ رہی، ہم سمجھ رہے مال آ رہا ہے، کوئی پوچھتا نہیں احکامات، قوم شعیب کیوں برباد ہوئی؟ تجارت اپنی مرضی سے کی، اللہ نے آگ برسائی قوم پہ، دینے کے پیمانے چھوٹے اور لینے کے پیمانے بڑے۔ اس لیے فرمایا یہ مسائل پوچھنے ہوں گے آپ کو، اس لیے فرمایا حفاظت کرنے والے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ آدمی اپنے اسلحے سے خود مر جاتا ہے۔ آدمی نے
گودا بیٹا نیچے بیٹھا تھا، گود میں لیا، پسٹل جیب میں تھی، وہ نیچے گری اور گھوڑا دبا، وہ اسی کے پیشانے پہ لگے، بندہ مر گیا۔ جو اس نے حفاظت کے لیے رکھی ہوئی تھی نا، وہ اس کی ہلاکت کا ذریعہ بن گئی۔ بتاؤ، نمرود کی ساری دنیا پر حکومت، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت سمجھایا، نہیں سمجھے، پھر فوج لے آیا مقابلے کے لیے، اللہ نے مچھر بھیج دیے، ساری فوج کے گوشت کھا، ایک لنگڑا مچھر اس کی ناک میں ڈال دیا اللہ نے۔ اتنی اسے تکلیف ہوتے، جوتے پڑتے سر پہ، تخت پر بٹھا کر اور جوتے پڑوا کر اور سر پھڑوا کر ذلیل کر کے ساری دنیا کا سجدے کراتا تھا لوگوں، سجدہ کرو پھر میں دوں گا۔ یہ قرآن حقیقت کی کہ یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں، پہلے زمانے میں جو ہو چکا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے آتا ہے، اللہ تعالیٰ ہے جو درد مندوں کے درد دور کرتا ہے اور غم زدوں کا رات رساں ہے، ہر اکیلے کا ساتھی ہے، ہر اکیلے کا ہمدم ہے۔ اللہ اتنا قریب جو کہیں دور نہیں، اور اللہ ایسا غالب جو کسی سے مغلوب نہیں، وہ ذات میں بھی یکتا صفات جو چاہتا ہے اپنے، فرمایا چھوٹے بچے کو رزق دینے والا اور ٹوٹی ہڈی کے جوڑ دینے والا اور پیاسوں کی پیاس بجھانے والا اور بھوکوں کے پیٹ بھرنے والا اور ننگوں کو کپڑا پہنانے والا اور مسافر کو ٹھکانہ دینے والا اور مجبوروں کی پکار سننے والا، بے سہاروں کھلا ہے تو دوسرا اللہ ہے اور دو ہیں تو تیسرا اللہ ہے۔ یہ جو تبلیغ کی محنت ہے، یہ اللہ کو دلوں میں بسانے کی محنت ہے، یہ اللہ کو اپنانے کی۔ جب آدمی غلط محنت کرتا ہے تو دل میں غلط یقین، اندھیرا ہے، اندھیرے کے فیصلے غلط ہوتے، پتہ نہیں چلتا دوست ہے یا دشمن ہے۔ ایک آدمی نا ہسپتال تھا اس کا پرائیویٹ، اس کے ہسپتال کے سامنے نا نوجوان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، لوگ بھاگے ہوا ہے، ڈاکٹر صاحب بچے کا سر کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اس کو دیکھ لیں آپ۔ وہ کہہ رہے پہلے فیس جمع کراؤ، کہ جی ہم کہاں سے فیس جمع کرائیں، ہم تو بھی سفر کر رہے کھڑے تھے، ہم وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اس نے کہا حضرت دیکھ لیں، وہ تو مسافر بچہ ہے، پردیسی ہے، ہم تو نہیں جانتے اس کو، کہ نہیں فیس جمع کراؤ۔ فیس جمع کرا کرو تیرے، فیس کون دے گا، تو کوئی مالک ہو تو پھر۔ اتنے میں وہ ڈاکٹر فیس مانگتا رہا، اتنے میں بچہ مر گیا۔ جب اس کے سامنے لائے نا، اس کا اپنا اسی کا بیٹا تھا، ڈاکٹر کا اکیلا بیٹا تھا اس کا۔ جب دل میں غلط یقین ہو پھر فیصلے غلط ہوتے ہیں۔ مال کا یقین، یہ شکلوں کا یقین، یہ غلط اندھیرا ہے، اندھیرے میں صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا۔ دوست ہے کہ دشمن ہے، صحیح ہے کہ غلط ہے، نفع ہے، تبلیغ میں نکلنے کو نقصان سمجھتا ہے، دکان بیٹھے نفع سمجھتا ہے۔ یہ تو اندر کی آنکھ کھلتی ہے جب اللہ کے راستے میں بندہ نکلتا ہے، پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، ہدایت کیا ہے، گمراہی کیا ہے، عزت کیا ہے۔ اب ہم تبلیغ میں جاتے ہیں، کوئی کہتے جاؤ اپنا کام کرو، بڑے آگے تھے، یہ ذلت نہیں، یہ عزت ہے، یہ سارے نبیوں کی سنت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم کو اپنی ذات کے لیے جا رہے ہیں اس کے پاس، بتاؤ۔ اس لیے فرمایا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ابھی کہ اندر کیا ہے، ہر آدمی پیچھے بھاگ رہا ہے اور دنیا نہیں ملتی کسی کو بھی مقدر سے زیادہ۔ غلط یقین آدمی، دوست بزرگوں، اس میں آدمی کی خواہشات پہ چلتا ہے، غلط یقین والا ہے۔ ایک ہے دوست تکوینی احکامات، ایک ہے تشریعی احکامات۔ جب آدمی تکوینی احکامات جو اللہ دیتا ہے، وہ ان کو، زمینوں کو، ہواؤں کو، بادلوں کو، پانی کو، جب بندہ شریعت کے احکامات پہ چلتا ہے، سارے مخلوق کو بندے کے موافق کر دیتا ہے۔ اور جب یہ آدمی شریعت کے احکامات کو توڑتا ہے تو سارا غیبی نظام اس کے خلاف آتا ہے۔ پانی سیلاب بن کر آ رہے ہیں، ہوائیں بیماریاں لا رہی ہیں، فصلوں میں بیماری آ رہی ہے۔ اس لیے اللہ کا اپنا، زکوٰۃ کو روک لو گے تم پہ بارش بند ہو جائے گی، تم ناپ تول میں کمی کرو گے، قحط، مشقت اور ظالم بادشاہ مسلط ہو جائیں۔ ناپ تول میں کمی کریں گے تاجر،
قحط مشقت اور ظالم بادشاہ سب پر مسلط اور تاجروں پہ نہیں ہوں گے صرف. اللہ کے قانون کے خلاف حکم جاری ہوں گے تو خانہ جنگی شروع ہوئی. گھر گھر میں لڑائی، اموات کی کثرت. آج گھر گھر میں لڑائی. اس لیے فرمایا جب وعدہ خلافی کرو گے دوسری قومیں تم پر مسلط ہو جائیں گی جو تمہارے مال و متاع کو لوٹ لیں گے. جب فحش بدکاری بڑھ جائے گی تو نئی نئی بیماریاں پیدا ہو جائیں گی. اس لیے آتا ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، اور جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے کیا کر لے گا؟ تیاری کر لے گا، وہاں قبر کے سانپوں سے مقابلہ کر لے گا. یہ بتاؤ، گھر میں سانپ اتنا بچہ، سارے گھر والے اچھلتے پھر رہے ہیں، کاٹا بھی نہیں کسی کو. قبر میں بتاؤ. وہ تو آدمی کو جب آدمی آتا ہے غلط محنت غلط یقین اندھیرا، پھر خواہشات حکم پر حکم توڑ رہا ہے، رواجوں پہ چل رہا ہے، قوم کو دیکھ کے چل رہا ہے. دوست مرنے کے بعد جب دوست بزرگوں آدمی پہ حالات آئیں گے تو پھر چیخے گا، او میں برباد ہو گیا، او میں فلاں کو دوست نہ بناتا. یہ ماحول برباد کر رہا ہے سب کو. مسلمان کا کام ہے مسجد میں یا اپنی مزدوری کرو یا اپنے گھر میں بچوں کی تربیت کرو. یہ جو ہوٹلنگ بیٹھک اتاق اور ادھر، یہ نرا زہر ہے اور نری غیبت ہے. یہاں یہ سب بربادی کا سامان ہے. مسلمان کی تین ہی جگہ، اپنے کام کرو، شریعت کے مطابق کام کرو، اپنے بچوں کو وقت دو، اور مسجد میں. صحابہ کرام آدھا دن کام کرتے تھے، آدھا دن مسجد کو دیتے تھے. آدھی رات گھر میں رہتے، آدھی رات میں. ساری دنیا کو پلٹ کے رکھ دیا انہوں نے. باہر سے آتے تھے مجرم بن کر اور واپس جاتے تھے مسلم. 3 دن سے زیادہ کو برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ مسلمان ہونے پر مجبور ہو جاتا تھا. آنے والوں کو کھانا بھی کھلا رہے ہیں، ان کو دین بھی سکھا رہے ہیں، ان کو ہدیہ بھی دے رہے ہیں، اور کمانے کا موقع نہیں. صفیں کی صفیں گر جاتی تھی فاقے کی وجہ سے. مسجد نبوی میں انسان دائی بنتا تھا، نمازی بنتا تھا، ذاکر بنتا تھا، زاہد بنتا تھا، متقی بنتا تھا، معلم بنتا تھا، متعلم بنتا تھا. مسجدوں کے تابع تھے بازار. آج مسجدوں کے تابع، مسجدوں کو بازار کے تابع. 2-4 دکانیں بنا دو، مسجد کا کام چلتا رہے گا. مسجدوں سے بازار چلتے تھے، مسجدوں سے گھر چلتے تھے. ہر آدمی سے جب تک میں مسجد نہ جاؤں، عملوں میں نہ لگوں، میری زندگی نہیں بدل سکتی. تبلیغ میں کیوں زندگیاں بدل رہی؟ وہاں ماحول ہے، اعمال ہے. اس لیے فرمایا آدمی حضور مکے میں 13 سال اتنے انگاروں پہ لٹایا ہے، دعوت نہیں چھوڑی. پاؤں میں رسی ڈال کے کھینچا ہے، دعوت. سینے پر چٹانیں رکھی ہیں، تڑپ تڑپ کے روح پرواز ہوگی لیکن دعوت نہیں چھوڑی. زنیرہ رضی اللہ عنہ نابینا ہو گئی، دعوت نہیں. ہم بھائی شریک 3 دن بھوکا پیاسا رکھا، اللہ نے جنت سے پانی پلایا، وہ بھی مسلمان، دعوت. لیکن انہوں نے ماحول نہیں بننے دی. مکے والوں نے ہجرت کی مدینے میں. کیا نے آدھی زمینیں مہاجرین کو دے دی. ان کے کھجوروں پر پورے عرب کی مہمانی ہوئی ہے. ان کے گھروں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی آ کے ٹھہری ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہجرت نہ ہوتی تو میں انصاری ہوتا. انصار میرے اندر کا لباس ہیں، دوسرے میرے باہر کا لباس ہیں. میرا مرنا جینا انصار. ایک وادی میں انصار چلیں اور ایک وادی میں دوسرے لوگ چلیں تو میں انصار کی وادی میں چلوں گا. یہ انصار لوگ بھیڑ بکریاں لے کر جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے کر جاؤ. اے اللہ انصار کی مغفرت فرما، ان کے بیٹوں کی مغفرت فرما، ان کے بیٹوں کے بیٹوں کی مغفرت فرما، ان کے غلاموں کی مغفرت فرما، ان کے پڑوسیوں کی مغفرت فرما، اور ان کی بیویوں کی مغفرت. جن لوگوں نے ہجرت کی اور جن لوگوں نے ان کی نصرت کی، ان کو ٹھکانہ دیا. فرمایا وہ پکے ایمان والے ہیں، ان کے لیے عزت کی روزی ہے اور ان کے لیے مغفرت ہے. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر زندگی ہے تو آخرت کی ہے، اور اللہ نے ہجرت اور نصرت کرنے والوں کی مغفرت فرما دی. صاحب نے کہا یا رسول اللہ، ہم نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت، جب تک زندہ رہیں گے دین کے لیے محنت کوشش اور جہاد کرتے ہی رہیں گے. ساری کی ساری جان اور مال، مدینہ جیسا شہر چھوڑا ہے صحابہ کرام نے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کی نمازیں چھوڑی. دنیا میں دین ایسے نہیں پھیلا. مکے میں 1 لاکھ نمازوں کا ثواب ملتا ہے،
آج دوستو بزرگوں بھائی اپنی زندگیوں کو بدلیں. اگر دنیا میں کریں گے منمانی چیز، اے ابن آدم ایک تو تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے. اگر تو وہ کرے گا جو میری چاہت ہے تو میں وہ بھی عطا کر دوں گا جو تیری چاہت ہے. اگر تو نے کی مخالفت اس کی جو میری چاہت ہے تو تھکا دوں گا تجھے اس میں جو تیری چاہت ہے. اور ہوگا پھر اللہ یہ چاہتے ہیں میرے بندو میرے محبوب کی اتباع کر، گناہوں کو معاف کر دوں گا، مغفرت بھی کر دوں گا، محبت. سارے راستے بند ہو گئے، ایک ہی راستہ ہے محمد الرسول. کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ کامیابی کا دھوکہ ہے. بڑا مکان بن گیا، گاڑی میں، اگر سنت کے مطابق شریعت کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے. اور اگر حکم توڑ کر مال آ رہا ہے، نبی کا طریقہ چھوڑ کر مال آ رہا ہے، یہ مال نہیں ہے، یہ سانپ بن جائیں گے آگے چل کے. جی ہاں، آج دوستو موقع ہے پھر اپنی زندگیوں کو بدلو، حضور والی محنت کو محنت بناؤ. پھر دلوں میں صحیح یقین آ جاتا ہے. پھر ہر آدمی کو پتہ چلتا ہے کامیابی ہے کیا. کامیابی ہے اللہ کا راضی ہو جانا اور نبی والی زندگی کا آ جانا. پھر اللہ تعالیٰ دنیا بھی بنا دے. یہ جو مشقت میں نظر آتے ہیں نا تبلیغ والے، بستر اٹھائے پھر رہے ہیں گھر میں، لوگ سمجھتے ہیں مشقت میں ہیں، یہ مزے کر رہے ہیں. یہ اگر جماعت میں محبت جوڑ ہو تو مشقتوں میں بھی مزہ آتا ہے، اور دل جڑے ہوئے نہیں ہوں گے تو راحتوں میں بھی مزہ خراب ہو جاتا ہے. پھر اللہ دنیا بھی بناتے ہیں. جب صحیح دعوت ہوگی، تعلیم و تعلم اور ذکر عبادت، پھر یقین صحیح بن جاتے ہیں، پھر عمل بن جاتے ہیں، اللہ راضی ہو جاتے ہیں، حالات اچھے ہو جاتے ہیں. پھر جب موت آئے گی تو 500 فرشتے آئیں گے روح نکالنے کے. سب کے ہاتھوں میں گلدستے، ہر گلدستے میں 20 پھول، ہر پھول میں 20 رنگ. ہر فرشتے کی چاہت ہے اس پاکیزہ روح کو میں لے کر جاؤں. ایسے پھڑکتی ہے روح جیسے پنجرے میں پرندہ پھڑکتا ہے. جنت کی کھڑکیاں کھل جاتی ہیں. چلو ایسی بیریوں کی طرف کے جن میں کانٹا نہیں ہے، چلو ایسے کیلوں کے تو بتو لگے ہوئے ہیں، بچے رو رہے ہیں اور لیکن مرنے والا خوشی کا منظر. قرآن پاک پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. آج ایک سپارہ بھی پورا نہیں کرتے ہم. میں نے بابا جی سے پوچھا، میں کہ تم کتنے سپارے پڑھے؟ اس نے کہا میں 20 پارے روز پڑھتا ہوں، اور روزوں میں 40 پارے روز پڑھتا ہوں. کہتے اور بھی بہت سارے کام کرتا ہے دین کے، صرف قرآن نہیں پڑھتا سارے دن. وہ یہ کام آئے گا. آج لوگ جا رہے، وہاں گئے مری، وہاں اپنا مکان تھا، وہاں سے انجوائے کرنے گئے، مزے لینے کے لیے. وہ گھر سے باہر نکلے، پھر پتہ نہیں کوئی چابی وابی رہ گئی، پھر واپس گئے. وہ جیسے چھت پہ چڑھے نا تو بچہ بھی چڑھ گیا، اوپر چڑھا تو نیچے گر گیا، وہ مر گیا. یہ ہے آج دوستو بزرگوں بھائیوں. وہ مزہ تو قرآن میں ہے، مزہ تو نماز میں ہے، نماز و اعمال میں ہے. آج بھی پتہ نہیں کہاں. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے کی شادی ہوئی، پہلی رات کے دلہن کے پاس گئے، بیوی سے کہا 2 رکعت نماز پڑھ لوں. بیوی نے کہا پڑھ. 2 رکعت کی نیت باندھی، صبح سحری تک پورا قرآن ختم کر دی. اگلے دن پھر گئے، بیوی نے کہا 2 رکعت نماز پڑھ لوں. بیوی نے کہا پڑھ لیں. پھر نیت باندھی، سحری تک پورا قرآن ختم. تیسرے دن سسن نے پوچھا بہو سے بیٹے کو کیسا پایا؟ بہو نے بتا دیا کہ بیٹا آپ کا بڑا نہیں کہ ساری رات نماز پڑھتا ہے، سارے دن. بتاؤ کتنی لذت تھی نماز میں، جو پہلی رات کے دلہن کو بھول گئے. ہم تو ماشاءاللہ رات کو ہل ہل کر کے سوتے ہیں نا تاکہ بھول نہ جائیں، پھر اسی کا خواب دیکھتے ہیں ساری رات. کیا لذت ہے دنیا کے کھانوں میں، اور لذت تو اعمال میں ہے. راتوں کو رونے میں ہے، قرآن کے پڑھنے میں ہے، اللہ کے راستے میں مشقت اٹھانے میں ہے. اس لیے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت میں. بتاؤ قرآن مرتے ہی سرانے آ کے کھڑا ہو جائے. آپ کہنا بیوی سے 4 منٹ جا رہا ہوں، میں نہیں رہ سکتی تیرے بغیر، یہ پڑھے تیرے بچے، میں تو کے جا رہی ہوں. اس نے کہا آجا قبر میں. آ جائے گی تیرے سے قبر میں؟ کچھ ماں محبت چلا جائے گا قبر میں، قرآن جائے گا، اعمال جائیں گے. یہ سارا دنیا کا دھوکہ ہے. ہاں جی. اس لیے فرمایا جب آدمی غسل دیتے ہیں تو سینے اور کفن کے درمیان قرآن، پھر قبر میں بہت حسین و جمیل. آج دوستو پھر قیامت کا دن ہوگا
اس لیے فرمایا پھر جنت کی کھڑکیاں دروازے کھلیں گے، ایسے خوبصورت دروازہ دیکھ کے حیران رہ جائے، اندر داخل ہوں گے 2000 ملکوں کے برابر تو زمین ملے گی وہاں، 10 مرلے کا پلاٹ مل جائے نا، پھولا سماتا نہیں، پلاٹ مل گیا، خالی پلاٹ کو کیا سر پٹھائے گا آدمی؟ بتاؤ، ایسے دنیا سے ایسے ایسے محلات، ایک اینٹ سونے کی ایک چاندی کی، مشک کا گارا، مسیریاں لگی ہوئی ہیں، تکیے لگے ہوئے ہیں، پھل پکے ہوئے ہیں، دودھ شہد کی نہریں، ہمیشہ کی جوانی، ہمیشہ کی صحت ملے گی، اللہ کا دیدار ہوگا۔ ایسی حوریں جو مردہ سے بات کرے تو زندہ ہو جائے، اور کڑوے سمندر میں تھوکے تو میٹھا ہو جائے۔ بتا جس کا تھوک کتنا میٹھا ہے، وہ خود کتنی میٹھی ہوگی بتا۔ ایک بیوی کے پیچھے ساری زندگی لگا دی، وہ بھی راضی نہیں ہوتی کہ میں نے تیرے گھر میں سکھ نہیں دیکھا آج تک، 2 چیتھڑے 2 لیتھڑے۔ دوست بزرگوں بھائیوں، آج تو جتنا چاہے ایسے جنت میں درخت جن کے نیچے سے نکلیں گے سونے کے گھوڑے، اور اوپر سے نکلیں گے کپڑوں کے جوڑے، اور آدمی جنت کے گھوڑوں پہ بیٹھ کے لو جتنا جائے گا، ایسی نعمتیں بڑھتی رہیں گی۔ 10 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھو تو محل بن جاتے، 20 دفعہ پڑھو 2 بن جاتے ہیں، 30 دفعہ پڑھو 3، 12 سنتیں مؤکدہ جو پڑھتے ہیں روزانہ، اس پر بھی محل بن جاتے ہیں۔ بچہ مر جائے، اللہ تعالیٰ فرماتے میرے فرشتوں میرے بندے کے بچے کی جان نکال لی کہ نہیں، اس نے کیا کیا؟ اس نے صبر کیا، اس کے لیے جنت میں محل بنا دو، اس پہ بیت الحمد لکھ دو۔ ایک آدمی نے جو ہے نا دوست بزرگوں بھائیوں، اس لیے فرمایا کسی کا وہ نا، ایک آدمی نے حج پہ گیا نا، تو اس نے ایک عورت کو دیکھا، اس کا بہت نورانی چہرہ تھا، تو وہ کہنے لگی کہ یہ اس عورت کو تو ایسا لگتا ہے کبھی غم آیا ہی نہیں۔ اس عورت نے سنائی میں اپنے غم بتا دوں نا آپ کو تو تم حیران رہ جاؤ۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہ میرے خاوند نے بکری ذبح کی، بقرعید ہوگی۔ اچھا وہ چھوٹے 2 بھائی تھے میرے بیٹے، چھوٹے کو لٹایا اور اس سے بڑے والے نے اس کی گردن پہ چھری پھیر دی کہ ابا نے ایسے ذبح کی، تو اس کی چھری پھیر دی، وہ تو بیچارہ مر گیا۔ یہ دوسرا جو تھا نا، یہ ڈر کے جنگل بھاگ گیا۔ والد صاحب تلاش کرنے گئے، بچے کے تو بھیڑیا کھا گیا، اور باپ پیاس کی شدت میں مر گیا۔ چھوٹا بچہ جو تھا نا، جو پاؤں کے گھٹنوں کے بل چلتا تھا، وہ چلتا چلتا اس نے ہانڈی جب پکڑی، جو گوشت پک رہا تھا اس کا سالن اس کے اوپر پڑا، وہ بھی مر گیا۔ اور بیٹی اس کی دوسرے کہیں جگہ تھی، اس کو پتہ چلا کہ ابا جان بھی فوت ہو گئے، ایک بھائی ذبح ہو گیا، ایک بھیڑیا نے کھا لیا، ایک جل کے مر گیا، وہ وہاں تڑپ کے مر گئی بیچاری، کہ بھی بچی عورت۔ اس نے اگر پہاڑوں پر غم ڈال دیا جائے تو پہاڑ بھی پگھل جائے، لیکن صبر کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ اس لیے دوستو بزرگوں بھائیوں، آج دوستو موقع ہے کہ آدمی، اس لیے فرمایا یقین بدل جائیں اور طریقے بدل جائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے۔ مال ہے، ملک ہے، عہدہ ہے، ڈگری ہے، سونا ہے، چاندی ہے، حضور کا طریقہ نہیں ہے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ نہ مال ہے، نہ ملک ہے، نہ عہدہ ہے، نہ ڈگری ہے، نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، حضور کا طریقہ یہ کامیاب ہو جائے۔ میرا مال، پورے ملک کا مال، ساری دنیا کے مال سے زندگی نہیں بنتی، زندگی اللہ ہی بناتے ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر بنا۔ میری زمین، پورے ملک کی زمین، ساری دنیا کی زمینوں سے زندگی نہیں بنتی، زندگی اللہ ہی بناتے ہیں، اور حضور والے عملوں سے بناتے ہیں۔ اس لیے فرمایا میرا عہدہ، پورے ملک کے عہدے اور ساری دنیا کے عہدوں سے عزت نہیں ملتی، عزت اللہ دیتے ہیں، اور حضور کے یہ جو ہمیں عزت نظر آتی ہے عزت نہیں ہوتی، عزت اللہ دیتے ہیں، اور اللہ حضور اور حضور کے راستے سے ملتی ہے، اور مومن کو ملتی ہے۔ اس لیے فرمایا آج دوستو اپنی اپنی نمازوں کو دیکھو کہ نماز جب بنے گی جب نماز میں صحیح یقین ہو، مسائل والے طریقے ہوں، اللہ کی عظمت کا دھیان ہو، فضائل کا استحضار ہو، نفس کا مجاہدہ، اللہ کو راضی۔ کسی نے پوچھا حضرت نماز میں دنیا کا خیال آتا ہے؟ نہ نماز میں آتا ہے، نہ نماز کے بعد آتا، ہمارا جاتا نہیں ہے اور ان کو آتا نہیں ہے۔ بتاؤ، نماز جب بنے گی جب نماز میں صحیح آنکھوں کا دیکھنا۔ آپ آدمی
نماز کی نیت باندھ کے سجدے کی جگہ سے نگاہ نہ جائے آگے، رکوع میں دونوں پاؤں کے درمیان، تشہد میں گود میں، اپنی نماز پڑھ رہا ہے یا امام صاحب کے پیچھے پڑھ رہا ہے، نہ امام صاحب کی سنتا ہے نہ اپنی سنتا ہے، بازار کی آوازیں سنتا ہے، 5 منٹ صحیح نہیں سن سکتا ہے۔ بتاؤ، ہاتھوں کا صحیح استعمال، پاؤں کا صحیح استعمال، قرآن صحیح ہو، بدن پاک ہو، رزق پاک ہو، کپڑے، ایسے نہیں نماز بن جاتی ہے۔ یا تو عالم بنو یا طالب علم بنو، یا علم کو توجہ سے سننے والے بنو، یا علم اور علم والوں سے محبت، 5ویں قسم کے نہ بنو ورنہ ہلاک ہو۔ 5ویں قسم کے علم اور علم والوں سے بغض رکھو۔ علم بڑی دولت، علم کے بغیر آدمی اللہ کو بھی نہیں پہچان سکتا۔ مسائل پوچھو، ایسے نہیں دوست بزرگوں، جب فضائل کے علم آئے گا تو دین پہ چلنے کا شوق پیدا ہو، پھر مسائل پوچھے گا۔ 24 گھنٹے کی زندگی جب دین بنے گی جب مسائل پوچھیں گے، اس لیے فرمایا علم کے بغیر آدمی اللہ کو بھی نہیں پہچان سکتا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت میں دوست بزرگوں بھائیوں، ایک آدمی اللہ تعالیٰ کو سخت سے نفرت کرتا ہے جو سخت مزاج ہو، زیادہ کھانے والا ہو، بازاروں میں چیخنے والا ہو، رات کو مردے کی طرح پڑا سوتا رہتا ہو اور دن کو گدھے کی طرح دنیاوی کاموں میں پھنسا رہتا ہو، دنیاوی معاملات کا جاننے والا ہو اور آخرت کے امور میں بالکل جاہل ہو۔ علم ہے اور عمل نہیں ہے تو یہ بھی ناکام ہو۔ میں جانتا ہوں عمل نہیں کرتا، علم ہے عمل نہیں ہے تو ناکام ہے، اور عمل ہے علم نہیں ہے یہ بھی ناکام ہے۔ عمل کرتا ہے حضور کے طریقے پہ نہیں، عمل قبول نہیں ہوتا۔ علم بھی عمل بھی یقین نہیں ہے تو چل نہیں سکتا، اور اخلاص نہیں دیکھو۔ بعض لوگ جنت میں جا رہے، بعض جہنم میں، کیونکہ بھائی جان آپ کیوں جہنم میں جا رہے ہیں؟ ہم تو تمہاری باتوں پر ہی عمل کر کے جنت میں، کہ تمہیں تو دعوت دیتے تھے خود عمل نہیں کرتے تھے۔ ہاں جی، بعض لوگ آئیں گے یعنی عرب کے پہاڑوں جیسے اعمال لے کر آئیں گے لیکن جہنم میں پھینکے جائیں گے۔ یا رسول اللہ یہ کیوں پھینکے جائیں؟ جب مال آتا تھا تو مال پہ ٹوٹ پڑتے تھے، نہ دیکھتے تھے حلال نہ دیکھا حرام، نہ دیکھا جائز نہ دیکھا ناجائز۔ الگ بیٹھ کر جی لگا کے دھیان جما کر اللہ کا جب کہیں سبحان اللہ، عیب تجھ میں کوئی نہیں، الحمدللہ خوبیاں تجھ میں ساری ہیں، لا الہ الا اللہ، اے اللہ جی لگانے کے قابل، اللہ تیری عبادت کریں گے اور تیرا ایک کہنا مانیں گے، اور تیرے اللہ اکبر، تیری بڑائی کی کوئی حد نہیں، میری بڑا وہ ہوتا ہے جس کی چھٹائی ثابت نہ ہو سکے۔ یہ تو یہ چھوٹے بھائی، یہ بڑے بھائی، ابا جان آ جائیں، بڑے بھائی بھی چھوٹے، اور دادا جان آ جائیں، ابا جان بھی چھوٹے ہو جائیں۔ بڑا صحابہ کرام کے دل میں اللہ کی بڑائی تھی، وہ کسی سے متاثر نہیں ہوتے تھے۔ ہمیں تو بیوی آنکھ دکھائے نا ساری تبلیغ بھول جاتی۔ ربیع بن عامر رستم کے دربار میں گئے، ایسا کمزور خچر، پیٹ کمر سے لگا ہوا ہے، تلوار پرانے کپڑوں میں، وہ کہہ رہے ہیں خچر باہر باندھ دو، انہوں نے کہا اندر جائے گا سیدھا، قالین کو چیر دو۔ ان کے بادشاہ کے برابر میں جا کے بیٹھ گئے۔ کیسے آئے ہو؟ آئے نہیں، اللہ نے کس لیے بھیجا ہے؟ بندوں کو بندوں کے بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں لائیں، دنیا کی تنگی سے نکال کے دنیا کی وسعت میں لائیں، باطل دین کے ظلم سے نکال کے دین سے عدل میں لائیں۔ تم مسلمان ہو جاؤ، یہ ملک تمہارے پاس رہے گا، ملک لینا نہیں چاہتے، نہیں ہوتے تو جزیہ دینا ہوگا۔ یہ بھی نہیں کرتے۔ ان کے محل میں لاکھوں فوج کھڑی تھی، دربار میں ان کو تلوار دکھا رہے ہیں کہ یہ فیصلہ کرے گی کل کو۔ وزیر وزراء بولنے لگے، بادشاہ کہنے لگا تم دیکھتے بات میں طاقت کتنی ہے، بتاؤ۔ ایک پٹھان کہہ رہا صحابہ کرام نر کا بچہ تھا، اس نے ہم جو ذرا سی وہ گئی تبلیغ۔ اللہ کی بڑائی، دوست بزرگوں بھائیوں، مخلوق کی چھوٹائی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وال درود پاک پڑھ، اللہ تعالیٰ ہر حاجت پوری کریں گے، سارے ہم اور غم ختم ہو جائیں گے۔ ابی بن کعب نے عرض کیا یا رسول اللہ میں جو درود وقت ذکر کرتا کتنی دیر درود شریف پڑھوں؟ چوتھائی وقت پڑھ لیا کروں، زیادہ پڑھو بہتر ہے۔ آدھا وقت پڑھوں، فرمایا زیادہ پڑھو۔ 3 حصے درود شریف پڑھوں، فرمایا زیادہ پڑھو۔ سارا وقت درود شریف پڑھوں، سارا درود شریف پڑھوں، سارے ہم اور سارے غم ختم ہو، ہر حاجت پوری کریں گے۔ اس لیے فرمایا پچھلی زندگی پہ روتے رہنا اور آئندہ شرح لو، یہ استغفار ہے۔ استغفار پہ اللہ بیٹے بھی دیتے ہیں، نہریں بھی چلاتے ہیں اور بارش بھی برساتے ہیں اور کھیتیاں بھی۔ استغفار کرنے والا تقوی والے کے برابر ہے۔ قرآن کی تلاوت
چوتھے نمبر میں حقوق ادا، اگر حقوق ادا نہ کیے تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، کیے کرائے اعمال دوسروں کے حوالے کر دیے جائیں، لوگوں کے گناہ اس کی گردن میں ڈال کر اس کو جہنم میں ہانک دیا جائے گا۔ دینے کا جذبہ ہوگا، محبت پیدا ہوگی، اور لینے کا جذبہ ہوگا ادا۔ صاحب اگر اپنے بچوں کو بھوکا سلا رہے ہیں، کھانا مہمان کو کھلا رہے، عمل خود پیاسے چلے گئے، پانی دوسروں کو پلا گئے، عمل بنا گئے، بتاؤ۔ صحابہ کرام تو دوستو بزرگوں بھائیوں، آج دوستو لوگوں کے اندر کھانے کا جذبہ ہے، کھلانے کا جذبہ نہیں ہے۔ دو آدمیوں نے کھانا کھایا، دونوں کھانا کھا کے رونے، کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے کہا جی اس کے دانت تھے، میرے دانت نہیں تھے، یہ کھانا کھا گیا دانت والا۔ اچھا دانت والے سے پوچھا تو کیوں روتا ہے؟ اس نے کہا جی میں کیوں نہ، مجھے تو چبانے میں دیر لگی، یہ نکل گیا، اس کے تو دانت ہی نہیں تھے، منہ میں ڈالا اندر اور منہ میں ڈالا، دونوں رو رہے ہیں۔ غریب کہتے ہیں امیر کھا گئے، امیر کہتے ہیں غریب کھا گئے۔ بتاؤ، کوئی کسی کا مقدر نہیں کھا سکتا، دانے دانے پہ مہر لگ۔ دنیا میں لینا ریا ہے، آخرت میں دنیا میں واہ واہ، شہرت، نام و نمود، بدلہ، نیکی کر دریا میں ڈال، چھپنا نہیں ہے، چھپنا۔ بڑے بڑے عمل کرنے والے سب سے پہلے جہنم میں پھینکے جائیں گے نیت کی خرابی کی وجہ سے۔ اس لیے نیت ایسے نکل جاتی ہے جیسے ہاتھ سے مچھلی نکل جاتی ہے۔ ماں باپ کی خدمت کرو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، گھر والوں کی کما اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ جماعت میں ایک امیر صاحب تھے، وہ روزانہ ساتھیوں کی ڈانٹ ڈپٹ، کبھی کسی کو ڈانٹ دیا، کبھی ساتھی پریشان رہتے تھے۔ امیر صاحب کہیں چلے گئے، ساتھیوں کو موقع مل گیا مشورہ کرنے کا، کہ امیر صاحب تو روزانہ ہی ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں۔ ایک نوجوان کہنے لگا اصل میں ہم امیر صاحب کی خدمت نہیں کرتے، ہمیں خدمت کرنی۔ وہ جو رات کو اٹھا نا اکیلا، تو امیر صاحب کے سارے میلے کپڑے دھو دیے اس نے۔ صبح امیر صاحب نے دیکھا خالی پریشان، باہر نکلا تو کپڑے ماشاءاللہ خشک، بہت خوش۔ کس نے دھوئے، کس نے کوئی پتہ ہی نہیں چلا کسی کو۔ دھونے والا اخلاص والا تھا، اس نے کسی کو بتایا نہیں، بہت پوچھ گچھ کی۔ اس دن کے بعد امیر صاحب نے کبھی کسی کو نہیں ڈانٹا۔ ساتھ ہی امیر صاحب وہ ڈانٹ ڈپٹ کیسے چھوڑ دیا، آپ تو روزانہ نمبر لگاتے تھے۔ اس نے کہا مجھے ڈانٹنے کا خیال تو بہت آتا ہے، جب میں ڈانٹنے لگتا ہوں تو سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہیں اس نے کپڑے نہ دھوئے ہوں تو چھوڑ دے دو۔ ایک اخلاص والے نے سب کی جان چھوڑ۔ آج دوستو بزرگوں بھائیوں، ساری دنیا میں جو دین زندہ ہوگا وہ حضور والی محنت اور قربانیوں سے۔ 13 سال تو مکے میں صحابہ نے مار کھائی، 10 سال مدینے میں اللہ نے سارے احکامات زندہ کرے، عبادات بھی، ایمانیات بھی، اخلاق بھی، معاملات بھی، عدل و انصاف بھی، پردہ بھی۔ ایسا ماحول تھا مدینے میں کہ اس لیے فرمایا وہ دار الہجرہ بھی اور دار السنہ بھی تھا۔ لیکن اللہ کی شان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے کچھ دن پہلے مدینے پر روم کی طرف سے 2 لاکھ کا لشکر آ رہا تھا حملہ کرنے کے لیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر تیار کیا، حضور کے جو متبنہ بیٹے زید، ان کے بیٹے اسامہ بن زید کو امیر بنایا اور اس لشکر کو روانہ کر گئے۔ 3000، وہ 2 لاکھ تھا۔ جیسے وہ باہر نکلے، جرم میں جا کے ٹھہرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ وہ قافلہ، وہ لشکر وہاں جا کے ٹھہر گیا۔ حضرت اسامہ کو حضور سے بڑی محبت تھی، روزانہ آتے ملتے، پھر حضور کی طبیعت اچھی ہو گئی۔ پھر وہ لشکر روانہ ہو گیا مقابلے کے لیے۔ پھر سوموار کے دن زوال کے قریب حضور کی طبیعت ناساز ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ اتنا بڑا صدمہ صحابہ پر کبھی نہیں آیا، اتنی محبت تھی کہ وضو کا پانی نیچے گرنے نہیں دیتے تھے، لعاب دہن کو اپنے ہاتھوں پر ملتے تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کہ یا رسول اللہ، گھروں میں ہوتے ہیں، آپ یاد آ جاتے ہیں تو بے چین ہو جائے۔ یا رسول اللہ، آپ تو جنت میں اوپر کے درجوں میں چلے جائیں گے اور ہم نیچے کے درجوں میں رہ جائیں گے۔ یا رسول اللہ، اب جنت میں ملاقات نہیں ہوتی تو دل کیسے لے؟ فرمائے اوپر والے نیچے والوں سے ملنے آیا کریں گے۔ آج دوست بزرگوں بھائیوں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ہوش نہیں، جو یہ کہے گا حضور کا وصال ہو گیا میں اس کی گردن کاٹ دوں گا، تو اپنے اللہ کے پاس گئے، واپس آ جائیں گے۔ حضرت عثمان میں ہمت نہیں، حضرت علی خاموش، ہر گھر میں رونے کی آواز۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کا بوسہ لیا اور سب کو مسجد میں جمع کیا اور سب کو جمع کر کے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہی تو تھے، کوئی خدا تو نہیں تھے جن کو موت نہ ہے، اور جو واپس پھر جائے گا وہ اپنا نقصان کرے گا۔ ایسے موقع پر کسی کو حالات معلوم نہیں تھے، سارے مسائل حضرت ابو بکر کو معلوم تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر مسلمان قذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، 40-45 ہزار کا لشکر اس کے ساتھ تھا۔ ادھر شجاع نامی عورت نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، ادھر بہت سارے لوگ ایسے تھے جو مرتد ہو گئے، اور بعض لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا۔ چاروں طرف سے مسائل ایسے کھڑے ہو گئے کہ کچھ نہ پوچھو۔ اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں اسامہ کے لشکر کو روانہ کرو۔ صحابہ کرام کے امیر المومنین، حالات بدل گئے، یہاں ام المومنین ہیں اور مستورات ہیں، مدینے کے حفاظت، فرمایا ہم شہید ہو جائیں، ام المومنین بھی شہید ہو جائیں، دفن کرنے والا کو انسان باقی نہ رہے، اس کو تو برداشت کر سکتے ہیں، دین میں کمی آ جائے اور ابو بکر زندہ رہے اس کو نہیں اگر اونٹ کے ساتھ رسی دیتا تھا زکوٰۃ میں، جو رسی نہیں دے اس سے بھی قتال کریں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو زمانہ ٹوٹے ہوئے نقشے کو بنانے کا زمانہ ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ بنے ہوئے نقشے کو چلانے کا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے تھے ابو بکر نہ ہوتا تو دنیا میں دین نہ ہوتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا آخری وقت ہے، حضرت منبہ بن حارثہ نے خبر دی فلاں علاقے کے لوگ مرتد ہو گئے، فرمائے مجھے بٹھاؤ، میں اس وقت مر جاؤں، شام ہونے سے پہلے لشکر بھیج دینا، اور شام کو مر جاؤں، صبح ہونے سے پہلے لشکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر اگر میں اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو لشکر کو نہ بھیجتا تو مدینہ آگ کی بٹھی بن جاتا۔ حضرت عائشہ مسلمانوں کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے بارش میں بکریاں بھیگ کر ایک کونے میں جمع ہو جاتی، اس لیے فرمایا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں ابا جان نے جیسی محنت کی ایسی محنت نہ کرتے تو دنیا میں سجدہ کرنے والا انسان باقی نہ رہتا، نقشہ سارا ٹوٹ گیا۔ ایک ہے دوستو ٹوٹے ہوئے نقشے کو بنانا، ایک ہے بنے ہوئے نقشے کو چلانا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا زمانہ ٹوٹے ہوئے نقشے کو بنانے کا زمانہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ بنے ہوئے نقشے کو چلا۔ ایک ہے نشر دین، ایک ہے نقص دین، ایک ہے حفاظت دین، ایک ہے اشارہ۔ نقص دین یہ ہے کہ مسلمانوں کی زندگی سے دین نکل جائے، اس وقت یہ حکم ہے کہ 100% کو نکال دو، اور جب مسلمانوں کی زندگی میں دین و غیروں کو لانا ہے پھر باری باری جا سکتے ہیں۔ اس لیے فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس لشکر کو روانہ کیا۔ حضرت اسامہ ایسی تیزی سے لشکر لے کر چلے اور ایسے راستے بدل بدل کر چلے۔ انہوں نے جو 5 جاسوس بھیجے ان کو ایک لشکر 5 جگہ نظر آیا، واپس ہو گئے۔ باقی 400-500 کو جمع کر کے حضرت ابو بکر امیر بن کر ایک بستی میں پہنچے، ان سے لڑائی کی، انہوں نے توبہ کی، ظہر کہیں اور پڑھی، عصر کہیں اور پڑھی، مغرب کہیں اور پڑھی، عشاء کہیں اور پڑھی، فجر، چاروں طرف بستیوں میں آئے۔ پھر آواز، پھر لوگوں کو پتہ چلا ارے مسلمان تو اسی طاقت کے ساتھ ہے جیسے حضور کے، وہ سمجھ نبی تو ان کا چاہوا ہی نہیں۔ وہ شجاع نامی عورت نے توبہ کی کہ جو دوستو 3 دن کے بعد حضرت ابو بکر تو واپس مسجد مدینے آ گئے، اور حضرت خالد بن ولید کو مقابلے کے لیے امیر بنا کر بھیجا، مسلمان قذاب کے مقابلے کے، بہت سخت گھمسان کرنے کے شخص نے دوبارہ الگ الگ قبیلوں کو ابھارا۔ انصار کہنے لگے ہمیں الگ کرو، ان کے بھی 1000-12 شہید، ان کے بھی 5-7 ہزار قتل ہوئے تھے۔ پھر الگ دوبارہ جو سخت حملہ ہوا تو وہ لوگ قلعے میں جمع ہو گئے، باہر نکلنے کا راستہ، اندر داخل ہونے کا راستہ نہیں تھا، کیا کریں؟ برا بن مالک نے کہا ایک آدمی کو قلعے کی دیوار کے اوپر سے پھینکو۔ کس کو پھینکیں؟ مجھے پھینکو۔ کیسے پھینکیں؟ بڑے قد کا اونٹ لاؤ، اس پہ آدمی کو بٹھاؤ، اس پہ ڈھال رکھو، اس میں بیٹھوں گا، قلعے کی دیوار پہ چڑھوں گا اور اپنے کو گراؤں گا، دروازہ کھولوں گا۔ بیان کرتے ہیں جب اپنے کو گرایا ایک وقت میں 40 تلواریں پڑی،
کہ لڑتے لڑتے دروازہ کھول دیا اور 10 آدمیوں کو قتل کر دیا۔ صحابہ کرام داخل ہو گئے، ویش رضی اللہ عنہ نے نیزہ مارا اس کو، مسلمہ قذاب کو، ادھر ان سے تلوار ماری، وہ قتل ہوا، بھگدڑ مچ گئی، فتنے ختم۔ 1.5-2 مہینے میں سارے فتنے دفن ہو گئے۔ وہی زمانہ اور وہی حضور کے زمانے کا، لیکن قربانیاں ہوئی ہیں اور شہید ہوئے ہیں۔ آج دوست بزرگوں بس حضرات صاحب کرام نے پوری طاقت لگائی ہے، ایڑی چوٹی کا زور لگایا، ساری دنیا کی حکومتیں توڑ کر پاؤں ان کی شہزادیاں باندیاں بنی، کیسر و کسرام کے شہزادے غلام بنے۔ آج دوست بزرگوں بھائیوں، ہمیں بھی اللہ نے وہ محنت دی، تو جب آواز لگی تو جا رہے ہیں، جہاں کے لیے کہا جا رہے ہیں، اور جب کہا جا رہے ہیں، نہ جان کی پرواہ ہے، نہ مال کی پرواہ ہے، نہ دوست بزرگوں بھائی آج موقع ہے، کل کو موقع نہیں ہوگا، ورنہ یہ جوانیاں بڑھاپے بدل جائیں گی، بڑھاپے موت میں یہ مال خرچ ہو جائیں گے۔ حضرات صحابہ کرام بچے یتیم ہوئے ہیں، عورتیں بیوہ ہوئی ہیں، مدینے سے پکی فصلوں کو چھوڑ کر تبوک کے موقع پر جا رہے ہیں۔ منافق کریں کہاں جا رہے ہو؟ اللہ نے دے دی ہے تو میرے روزی کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ کہ روزی کو چھوڑ کے رزاق کے پاس نہ نکلو، بڑا گرمی کا زمانہ ہے، قرآن کی آیت جہنم کی گرمی زیادہ شدید، پہلی رات کے دلہن کو چھوڑ کے جان دی۔ آج دوست بزرگوں بھائی موقع ہے۔ حضرت مسلم بن حارث بن تیمی بیان کرتے ہیں کہ حضور نے ہمیں لشکر کے ایک جگہ حملے کے لیے بھیجا۔ جب آگے گئے نا وہ، تو ایک ساتھی نے آگے بڑھ کر بستی میں پہلے ہی پہنچ گیا، وہ سارے بستی والے روتے چیختے چلاتے ہوئے باہر آ گئے۔ تو مسلم بن حارث بن تیمی نے کہا کہ کلمہ پڑھ لے محفوظ ہو جاؤ گے۔ ساری بستی والوں نے کلمہ پڑھ لی۔ جب صحابہ کرام پہنچے تو مسلمان ہو چکے تھے، تو اس نے کہا کہ یہ لڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو مسلمان ہو گئے۔ پہلے صحابہ دعوت دیتے تھے، مسلمان ہو جاتے تھے تو پھر ان کو لڑائی ختم کر دیتے تھے۔ جب لشکر واپس آیا تو حضور کو کارگزار، حضور بہت خوش ہوئے، تمہارے اتنے اسلام لانے کے لیے اتنا اجر، اتنے خوش ہوئے۔ اس کو ایک تحریر نامہ لکھ کے دیا حضور نے، اس پہ مہر لگائی، میرے بعد جو امیر المومنین بنے اس کو یہ دے دینا، اس کے بعد جو بنے پھر اس کو دینا۔ تو حضرت مسلم بن حارث کہتے ہیں حضور کے وصال کے بعد مجھے انہوں نے حضرت ابو بکر کو دیا، انہوں نے بھی مال عطا فرمایا، پھر حضرت عمر کو دیا، انہوں نے بھی مال عطا فرمایا، پھر حضرت عثمان کو دیا، حضرت علی تو پھر عراق تشریف لے، پھر عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ آیا، انہیں اپنے حاکم کو بھیجا ایک تحریر نامہ، انہوں نے یعنی وہاں تو مال غنیمت کی قربانی ہوئے، ان کی وجہ سے مسلمان ہو گئے۔ صحابہ کرام کا لڑنا مقصود نہیں تھا، ان کا تو اسلام لانا تھا لوگوں کو، اور جہنم سے بچانا تھا اور جنت میں لے کے جانا۔ تیار ہیں اس کے لیے؟ ذرا کھڑے ہو کے فرمائیں 4 مہینے کے لیے کون؟ اس کام کی بنیاد ہی 4 مہینے۔ آپ ملکوں میں جا سکتے ہیں، نہ اندرون سال دے سکتے ہیں، نہ